السلام علیکم KSK ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ریکویسٹڈ ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے گر جذبے میرے سچے ہیں۔ ناول کے رائٹر ہیں فرزانہ اسماعیل۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج اس پر پورے گھر کی صفائی کا جنون سوار تھا۔ ڈرائنگ روم سے لے کر برآمدے تک ہر شے چمکا کر رکھ دی تھی۔ ڈرائنگ روم میں موجود نازک و نفیس کرسٹل کی چیزیں کپڑے سے پہنچ کر ٹھکانے پر رکھی تھیں۔ صوفے کے ڈیزائنوں میں پھونکے مار مار کر تمام گرد نکال دی تھی۔ جھاڑ جھاڑ کر ڈرائنگ روم کے پردے اور صوفوں کے کور تک بدل ڈالے تھے۔ عابد نے حیرانی سے کھڑکی کے چوکھٹوں پر کپڑا مارتی فرح کو دیکھا۔ آپی، آج کوئی آنے والا ہے؟ عابد کو واقعی تشویش ہونے لگی تھی اسے اس قدر صفائیاں کرتے دیکھ کر، وہ بھی اتنے جوش و خروش سے۔ کیوں؟ جب کوئی آتا ہے تبھی صفائی ہوتی ہے۔ فرح نے اسے گھورا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ پتہ نہیں یہ زہرہ کی بچی صفائی کس چیز کی کرتی ہے، اس نے براؤن کارپیٹ ویکیوم کلینر سے صاف کرتے ہوئے انتہائی غصے سے سوچا۔ صفائی کے بعد واقعی آف وائٹ دیواروں اور براؤن پردوں والے ڈرائنگ روم میں روشنی سی اتر آئی تھی۔ بس ایک یہی رنگ رہ گیا تھا۔ اسے آج ہر چیز میں نقص نظر آ رہا تھا۔ تبھی آبنوسی رنگت کے فرنیچر کو کوئی تیسری دفعہ صاف کرتے ہوئے انتہائی بیزاری سے سوچا، ارے بیٹا، اس گلدان کو سنبھال کر رکھو، تمہاری دادی کی نشانی ہے، ابو بگڑیں گے تمہارے۔ امی جو بغور اس کی کارکردگی کا معائنہ کر رہی تھیں، چاندی کا نقشین مگر بے حد پرانا گلدان بیکار چیزوں میں ڈالتے دیکھ کر بول پڑیں تو وہ جھلا گئی۔ ابو کو سنبھالے، وہ بھی تو دادی کی نشانی ہے۔ وہ خاصی گستاخی سے بڑبڑائی تھی۔ وہ تو خیر ہوئی کہ امی دوبارہ اندر چلی گئی تھیں۔ ہاں، یہی تو ایک نشانی ہے جو صبح اور شام انہیں نظر آ جاتی ہے، ورنہ تو باقی نشانیاں سال میں ایک بار ہی شکل دکھاتی ہیں۔ اس نے خاصا جھلس کر سوچا اور سیاہی مائل گلدان کو واپس اسی جگہ پر پٹک دیا۔ کیا کہہ رہی تھی تم آپی؟ عابد جو اسٹول پر کھڑا پینٹنگ کے لیے اس کی نئی منتخب کردہ جگہ پر کیل ٹھونک رہا تھا، بڑے ٹو لینے والے انداز میں بول پڑا، اپنا کام کرو تم۔ وہ جھلا کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کہوں ابھی امی سے؟ اس کا انداز دھمکی والا تھا۔ کیا کہو گے؟ فرح کا پارا ہائی ہونے لگا۔ وہی جو تم ابھی کہہ رہی تھیں، ابو کو سنبھالیں، وہ بھی تو ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں۔ عابد نے کیل ٹھونکنے کے شور میں صرف آدھا جملہ ہی سنا تھا، باقی خود بنا لیا۔ کیا؟ فرح کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ میں نے یہ کہا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی سمت آئی۔ پھر کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ تو جیسے اسے کچھ کہنے پر اکسا رہا تھا۔ تمہاری طرح بدتمیز نہیں ہوں میں نے تو کہا تھا۔ فرح نے زوردار آواز میں جملہ دہرایا۔ تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے فرح۔ امی جو دونوں کی تیز تیز آوازیں سن کر وہیں آ رہی تھی، صرف فرح ہی کا جملہ سن پائیں۔ جی ہاں، صرف میں ہی تو زبان دراز ہوں اس 300 گز کے گھر میں، باقی تو سب گونگے ہیں۔ وہ سخت بھنا کر چیزیں سمیٹنے لگی اور عابد کھی کھی کرتا مزید اس کا خون چلانے لگا۔ بھئی یہ کیا گرد و غبار پھیلا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ کیا آندھی چلی ہے؟ یشب کا انداز خاصا چڑھانے والا تھا۔ وہ اندر آ رہا تھا۔ یہ اور دل جلائیں گے میرا۔ اس نے گھور کر یشب کو دیکھا جو امی کو سلام کر رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے لالا کی طرف دیکھ کر عابد سے سوال کیا۔ صفائیاں ہو رہی ہیں آج۔ عابد نے چیزیں سمیٹتی فرح کی طرف آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے لفظ آج پر زور دیا۔ ہاں آج۔ اس نے خونخوار نظروں سے عابد کو گھورا۔ اس سے پہلے تھوڑی ہوئی ہے صفائی اس گھر میں؟ توبہ کس قدر گرد ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا۔ وہ تو اللہ بھلا کرے محیط کا، پہنچا گیا مجھے یہاں تک۔ یشب نے اس کا دل جلا دیا تھا۔ کیوں آنکھوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے؟ وہ واقعی تل ملا گئی تھی۔ وہ بدتمیز ہرگز نہیں تھی، مگر یہ لوگ مل کر اسے اتنا تپا دیتے تھے کہ اس کی زبان خود بخود چلنے لگتی تھی۔ آپ اندر کیوں آ گئے یشب بھائی؟ عابد یشب سے کہہ رہا تھا۔ کیوں؟ وہ چونکا۔ اس طرف سے نکل جائیں۔ اس نے لان کی سمت کھلنے والی کھڑکی کی سمت اشارہ کیا۔ تازہ ہوا پھیپھڑوں کو مضبوط کرتی ہے یہاں تو۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ یہاں تو پوری فضا ہی گرد آلود ہے۔ تم یہی کہنا چاہ رہے تھے ہے نا؟ عابد کا جملہ پورا کرتے ہوئے وہ اسے تصدیق کروا رہا تھا۔ بالکل۔ کیسے دل میں جھانک لیتے ہیں آپ یشب بھائی؟ جہاں عابد کا مصنوعی حیرت سے برا حال ہو گیا تھا، وہیں اس کا حقیقی غصے سے۔ عابد کے بچے تم؟ وہ تیزی سے اس کے قریب آئی۔ کہاں تمہیں گرد نظر آ رہی ہے اور کہاں فضائیں گرد آلود ہیں؟ اس نے تیزی سے اسٹول ہلا ڈالا تھا۔ بچائیں یشب بھائی۔ عابد نے گرنے سے بچنے کے لیے یشب پر چھلانگ لگائی تھی، مگر وہ پھرتی سے سائڈ پر کھسک گیا تھا اور عابد صاحب چاروں شانے چت ہو کر بے حس و حرکت ہو گئے۔ وہ بے نیازی سے صوفوں پر میٹس لگاتی رہی، تاہم اس کا تمام تر دھیان عابد ہی کی طرف تھا۔
جب مسلسل 10 منٹ تک وہ اسی طرح بے حس و حرکت پڑا رہا تو اسے تشویش ہوئی۔ عابد، اس نے تیزی سے آگے آ کر اسے جھنجھوڑا تھا، مگر وہ جوں کا توں پڑا رہا۔ عابد، اس کا دل ہول گیا تھا اسے اس طرح پڑے دیکھ کر۔ زور سے چوٹ لگ گئی۔ عابد، میرے بھائی، بالکل ہراساں ہو کر اسے ٹٹول رہی تھی، مگر عابد کی آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ یشب بھائی، دیکھیں عابد کو کیا ہو گیا ہے۔ بڑی وحشت زدہ سی ہو کر اس نے یشب کو آواز دی تھی، جو اب ڈرائنگ روم سے ملحق باتھ روم کو معائنہ کر رہا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ وہ فوراً ہی باہر آ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اسے دیکھیں یشب بھائی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یشب نے ایک نظر روتی ہوئی فرا پر ڈالی، پھر عابد کو دیکھا جس کے ہونٹ ہنسی سے بےتاب تھے۔ اس کی شرارت پل بھر میں سمجھ گیا تھا وہ زندہ ہے یہ، چپ ہو جاؤ تم۔ اس نے جھلا کر زاروں کتار روتی فرا کو ڈانٹا، پھر تیزی سے عابد کی طرف آیا۔ اٹھو تم۔ اس نے عابد کو کان سے پکڑ کر کھڑا کر دیا تھا، جو اب پیٹ پکڑے بری طرح ہنس رہا تھا۔ تم انتہائی بےہودہ اور بدتمیز ہو، میں ابو سے تمہاری شکایت کروں گی۔ فرا کی غصے کے مارے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ میں بھی ابو سے کہوں گا تم نے مجھے اسٹول سے گرا کر ہلاک کرنے کی کوشش کی ہے۔ عابد نے بھی جواباً پوری بتیسی نکال کر دھمکی دے دی تھی۔ فاریہ باجی کی سسرال ملتان میں تھی اور وہ خود احسن بھائی کے ساتھ کراچی میں مقیم تھیں، جن کی جاب یہیں تھی۔ ابھی چند دن پہلے ہی ان کی ساس کا فون آیا تھا، وہ چند دنوں کے لیے کراچی آنا چاہتی تھیں۔ تب ہی سے فاریہ آپی شاپنگ میں سخت مصروف تھیں۔ اس وقت بھی وہ امی اور لالا بازار گئی ہوئی تھیں۔ ننھے ٹنکو کو اس کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ ٹنکو کو ٹہلاتے ٹہلاتے اس کی ٹانگیں ٹوٹنے لگی تھیں، بڑی مشکل سے سویا تھا۔ اس نے آہستگی سے اسے بستر پر ڈال کر تھپکنا شروع کر دیا۔ وہ اب بھی کسمسا رہا تھا۔ تبھی یشب دروازے پر نمودار ہوا۔ آج صبح ہی سے یہیں تھا وہ۔ کھانے وانے کا کیا پروگرام ہے؟ اس نے ٹنکو کو تھپکیاں دیتی فرا سے دریافت کیا۔ آہستہ تو بولیں، ابھی ابھی سویا ہے، وہ آواز دبا کر بولی۔ کب لگاؤ گی یار؟ بھوک لگی ہے، 1:30 بج رہا ہے۔ اسے واقعی بھوک لگ رہی تھی۔ اچھا آپ اس کے پاس بیٹھے، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر تک تو وہ ٹہلتا رہا، پھر سوچا بیٹھ ہی جائے کیونکہ وہ ابھی تک نہیں لوٹی تھی۔ وہ واقعی بڑی احتیاط اور آہستگی سے بیٹھا تھا تاکہ ٹنکو ڈسٹرب نہ ہو، مگر برا ہوا اس فر کے بھالو کا جو بیڈ پر پڑی ٹنکو کی چادر کے نیچے تھا، اور بدقسمتی سے وہ عین اس پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ بھالو کی تیز آواز کمرے میں گونجتی چلی گئی۔ وہ بھوکلا کر کھڑا ہو گیا۔ ٹنکو صاحب کچی نیند سے بیدار ہو گئے تھے اور اب چیخ چیخ کر سارا گھر سر پر اٹھا رہے تھے۔ یشب بھائی، وہ جو کھانا لگا کر اسے بلانے آ رہی تھی، غصے کے مارے سنسی ہو گئی۔ خدا کی قسم وہ ہکلا گیا تھا۔ آپ اتنی مشکلوں سے سلایا تھا میں نے۔ وہ ایک دم روحانسی ہو گئی، پھر ٹہلانے کے خیال سے ٹانگیں کپ کپانے لگی تھیں۔ میں جان بوجھ کر نہیں بیٹھا تھا۔ ٹنکو کو اس کی گود میں دیتے ہوئے اس نے صفائی پیش کی۔ اب خود سنبھالیے اسے۔ اس نے ٹنکو کو واپس اس کے بازوؤں میں پٹک دیا، جس کا کام اسی کو ساجھے۔ اس نے ٹنکو کو بستر پر ڈال دیا اور خود کمرے سے نکل گیا۔ وہ اسے کوستی ہوئی پھر سے پریڈ میں مصروف ہو گئی تھی۔ پورے 1 گھنٹے کی پریڈ کے بعد ٹنکو گہری نیند سو گیا تھا۔ اسے لٹا کر وہ ڈائننگ روم کی طرف چل دی تاکہ ٹیبل ہی صاف کر دے، مگر کھانا ویسے ہی ڈھکا رکھا تھا، پلیٹیں بھی جو کی تو پڑی تھیں۔ کھانا نہیں کھایا ان لوگوں نے ابھی تک؟ اس نے بڑی حیرانی سے وال کلاک کی سمت دیکھا۔ پورے 2:30 بج رہے تھے۔ وہ حیران ہوتے ہوئی معید بھائی کے کمرے کی طرف چل دی۔ آہستگی سے کمرے میں جھانکا۔ معید بھائی کروٹ لیے صوفے پر پڑے تھے، شاید سو رہے تھے۔ عابد نے کارپیٹ پر بسیرا کیا ہوا تھا۔ جب بھی یشب آتا وہ معید بھائی کے کمرے میں قیام پذیر ہو جاتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے نصیب میں کارپیٹ ہی تھا، اور وہ دونوں ہاتھوں کا تکیہ سا بنائے سیدھا لیٹا کچھ سوچ رہا تھا غالباً۔ یشب بھائی، اس نے سب کچھ بھول کر اسے آواز دی۔ کیا بات ہے؟ اس نے اس کی سمت گردن موڑی۔ کھانا کیوں نہیں کھایا آپ لوگوں نے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ وہ ذرا سا چونکا، کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا، مگر پھر چپ ہو گیا۔ آئیے چلے کھانا کھا لیں۔ وہ مصلحت پر آمادہ تھی۔ شکریہ۔ وہ مسکراہٹ دباتا چھت کو گھورنے لگا۔ یشب بھائی پلیز دیکھیں، امی آ گئی نا تو مجھے ہی ڈانٹ پڑے گی۔ آپ لوگ تو کہہ دیں گے دیا ہی نہیں۔ اسے پتا تھا امی کے آتے ہی وہ لوگ اتنا بھڑکا دیں گے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ڈانٹ پڑ جائے گی۔ اچھا تو تم صرف امی کے ڈر سے کھانے کو کہہ رہی ہو آپی، ورنہ تو تم دل سے یہی چاہتی ہو کہ بھوکے مر جائیں ہم لوگ، اور خود تم مزے مزے کے کھانے کھاؤ، ہماری کل اور 40ویں کے۔ اس دن بھی تم نے مجھے اسٹول سے گرا کر۔ عابد بھی اٹھ کر بیٹھ گیا تھا بمائے مثال۔ تم تو چپ ہی رہا کرو۔ کبھی کبھی عابد اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں معید بھائی کو جگا دوں؟ وہ معید بھائی کی طرف لپکی۔ اسے جگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے منہ پر تو چھینٹے ڈالو چھینٹے۔ اسے سوئے ہوئے معید کی طرف لپکتے دیکھ کر یشب بول اٹھا۔ کیوں؟ وہ ڈر گئی تھی۔ بے ہوش ہو گیا ہے نقاہت کے مارے۔ اس نے وجہ بیان کی۔
خیر اتنا تو وہ جانتی تھی کہ 1 ڈیڑھ گھنٹہ کھانا لیٹ ہو جانے سے کوئی بے ہوش ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ کھانا تو میں نے لگا دیا تھا، کیوں نہیں کھایا آپ لوگوں نے؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ بس نہیں کھایا، اب تو خالہ جان کو آنے دو، اکٹھے ہی کھائیں گے۔ وہ تو جیسے دھمکیاں دے رہا تھا۔ یشا بھائی پلیز اب چھوڑیں۔ پھر اس کے لاکھ منتیں کرنے پر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے تھے تو فرا بیزار ہو گئی۔ میری بلا سے 1000 بار نہ کھائیں، مجھے تو سخت بھوک لگ رہی ہے، وہ جھنجھلا کر کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اس نے آرام سے کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی، پلیٹ سیدھی کی تو اپنا سر پیٹ لینے کو جی چاہا۔ صاف لگ رہا تھا اس میں کھانا کھایا گیا ہے۔ اسے اپنی بیوقوفی پر غصہ آنے لگا۔ کیا تھا جو پہلے ہی دیکھ لیتی؟ اس نے یکے بعد دیگرے سالن کے ڈونگوں کے ڈھکنے اٹھا اٹھا کر دیکھنا شروع کیے۔ کھانا تینوں کھا چکے تھے، ڈونگوں کے سروں تک سالن ختم تھا، جیسے مدتوں سے کھانا نصیب نہ ہوا ہو۔ یہ لوگ تو جلا جلا کر مار ڈالیں گے مجھے۔ وہ ہاتھوں میں سر تھام کر اپنا غصہ دبانے لگی۔ یہ لو ٹھنڈا پانی پیو۔ کسی نے پانی کا گلاس اس کی سمت بڑھایا۔ اس نے تیزی سے سر اٹھایا۔ وہ بڑی مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی دیکھ کر پشیمان ہو گیا۔ سوری فرا، وہ کرسی کھینچ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ جائیں آپ یہاں سے، اس کی بات کاٹ کر وہ زور سے چیخی۔ میری بات تو سنو۔ اس نے اس کے ہاتھ تھامے۔ آپ نہیں جا رہے ہیں نا تو میں ہی دفع ہو جاتی ہوں۔ اس نے تیزی سے ہاتھ چھڑائے اور پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی اور وہ اپنے سر پر ہاتھ پھیرتا رہ گیا۔ رابی کافی دنوں بعد خالہ کے ہاں آئی تھی۔ یشب اسے چھوڑتا ہوا اپنے کسی دوست کے ہاں نکل گیا تھا۔ اس وقت بھی لالا، رابی اور فرا لان میں ٹہلتی ہوئی باتیں کر رہی تھیں۔ یہ ترئی کی بیل۔ رابی نے چھت تک جاتی ترئی کی بیل کو سر اونچا کر کے دیکھا۔ اس میں تریاں نہیں آئیں ابھی تک۔ وہ لالا سے پوچھ رہی تھی، اس میں تریاں آ بھی نہیں سکتیں۔ عابد جو وہیں بیٹھا گلاب کے جھاڑ میں کان چھانٹ کر رہا تھا، اس کے کان شاید انہی کی باتوں پر لگے ہوئے تھے۔ ایک دم سے بول اٹھا، کیوں؟ سیب اگیں گے؟ رابی اس کی سمت پلٹی۔ اس لیے بھلی بی بی کہ یہ سیم کی بیل ہے، وہ بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ لالا اور فرا کی ہنسی چھوٹ گئی تھی جبکہ رابی اسے گھرنے لگی تھی۔ اس کے تایا زاد کی شادی کا کارڈ آیا تھا۔ میں تو بالکل نہیں جاؤں گی۔ لالا نے تو صاف صاف انکار کر دیا تھا شادی میں شرکت کرنے سے۔ اسے بڑی چڑ تھی اپنی ددیال سے۔ سب جائیں گے، کوئی نہیں رہے گا گھر پر، سمجھ گئیں؟ امی نے اس کے ارادوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ مہندی والے دن زبردستی تایا ابا نے روک لیا تھا انہیں۔ کبھی ددیال میں رہ کر دیکھو بیٹا، وہ مسکرا رہے تھے۔ اور کیا، لڑکیاں بالیاں ہیں، دل لگ جائے گا تمہارا۔ تائی اماں بھی وہیں آ گئی تھیں۔ وہ بے بسی سے امی ابو کو دیکھنے لگی۔ یہاں رہنے کا سوچ کر ہی اختلاج ہونے لگا تھا جیسے۔ رکو گی بیٹا، صبح ہی بھیج دوں گا ڈرائیور کو۔ ابو بڑے غور سے اسے دیکھ رہے تھے، جس کے چہرے پر الجھن تھی۔ میں خود چھڑوا دوں گی احسن، تم فکر نہ کرو۔ تائی امی کا لہجہ بڑا مہربان تھا، اس کے لیے انکار کی گنجائش ہی نہ رہی۔ بڑی مہربان ہیں، کیا بات ہے؟ لالا ہولے سے اس کے کان میں بڑبڑائی تھی۔ آپ کہتی ہیں تو؟ وہ ہلکے سے مسکرا دی، لالا کی بات سنی انسنی کر کے۔ کسی دن مروت ہی میں ماری جاؤ گی۔ لالا اسے دیکھتے ہوئے دان پیس رہی تھی۔ ابو میں تو چل رہی ہوں۔ لالا تیار تھی جانے کے لیے۔ بھابھی کو چھوڑ آؤں پھر تمہیں لیتا ہوں؟ ابو کو ایک رشتے کی بھابھی کو چھوڑنے جانا تھا ان کے گھر۔ میں تو ساتھ ہی چل رہی ہوں ابو۔ لالا تو ایک لمحے کے لیے بھی رکنے کو تیار نہ تھی۔ گاڑی میں جگہ نہیں ہے بیٹے، ابو نے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ رات 12:30 بجے ابو کا فون آیا تھا کہ وہ کل صبح ہی آئیں گے۔ تم معید بھائی کو فون کرو، مجھے گھر جانا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ جب سے ابو کا فون آیا تھا لالا بہت بگڑی ہوئی تھی۔ اتنی رات کو میں معید بھائی کو صرف اس لیے فون کروں کہ تمہارا دل نہیں لگ رہا ہے یہاں؟ فرا جل گئی تھی۔ ہاں، لالا رو دینے کو تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، یہاں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ایک ہی رات کی تو بات ہے۔ فرا کو اس پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ وہ تو آرام سے اپنی کزنز کے ساتھ بیٹھی ان کے ہنسی مذاق سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ لالا نے اٹھا دیا تھا۔ نیچے چلو، نیند آ رہی ہے مجھے۔ وہ اسے سونے کا کہہ کر نیچے لائی تھی اور اب معید بھائی کو بلانے کی فرمائش کر ڈالی تھی۔ ٹھیک ہے، میں خود کیے دیتی ہوں فون، مگر جاؤں گی ضرور یہاں سے۔ اسے تو لگ رہا تھا جیسے کسی نے قید کر دیا ہو اور وہ آزادی کے لیے بےتاب ہو۔ اس وقت دونوں ڈرائنگ روم میں موجود تھیں۔ اوپر سے ہنسی مذاق اور کہکوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تائی امی وغیرہ شاید دلہن کے ہاں سے آئے ہوئے سامان کے ساتھ مصروف تھیں۔ دیکھو کسی کے اوپر مر چڑھ جانا۔ اس نے کارپیٹ پر سوئے ہوئے لوگوں پر نظر ڈالی۔ لائٹ تو کھولو، پتہ نہیں کون مرا ہوا ہے یہاں۔ لالا کی تل ملائی ہوئی آواز آئی تھی اسے۔ شاید اس کا پیر کسی کے ہاتھ پر پڑ گیا تھا۔ فرا کے غصے کے باوجود ہنسی نکل گئی۔ آپ کسی قبرستان میں سفر نہیں کر رہی ہیں محترمہ؟ وہ جو کوئی بھی تھا بڑے غصے میں اٹھ بیٹھا تھا۔ ایک لمحے کو تو دونوں کی سیٹی گم ہو گئی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ یہاں سے عورتیں اور بچے سو رہے ہیں۔ موسم قدرے سرد تھا، سب ہی نے سر سے پاؤں تک چادریں اوڑھی ہوئی تھیں۔
دوسرے ہی لمحے کمرہ روشن ہو گیا۔ دونوں نے پلکیں جھپکاتے ہوئے اسے دیکھا۔ شاید ظہیر بھائی تھے، تایا کے سب سے چھوٹے بیٹے، آج کل آئے ہوئے تھے امریکہ سے۔ آپ لوگ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ انہیں دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں غصے کی جگہ حیرت بھر گئی تھی۔ ہم فون کرنے آئے تھے۔ لالا نے بڑے اطمینان سے بیٹھ کر نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ وہ خاموشی سے نمبر ڈائل کرتی لالا کو گھورتی رہی اور وہ فرا کو، سنہری رنگت، گھنی پلکوں والی بے تحاشا خوبصورت آنکھیں، ننا سا دھانا سفید سوٹ میں ملبوس، اس کی سنہری کلائیوں میں پڑی نازک و نفیس چوڑیاں تک گن ڈالی تھیں اس نے۔ نہ جانے کیا کھا کر سوئے ہیں سب۔ لالا کے زور سے ریسیور پٹکنے کی آواز پر وہ چونکا تھا۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ وہ فرا پر سے نظریں ہٹا کر لالا سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، لالا تو کام کی نوعیت بیان کرنے جا رہی تھی مگر اس نے بات کاٹ دی۔ جی نہیں، کوئی خاص ضروری نہیں تھا۔ وہ لالا کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً اسے گھسیٹتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی اور وہ اس کی دراز چوٹی کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ بارات میں جانے سے تو لالا نے صاف انکار کر دیا تھا۔ تم ہی جاؤ، تمہیں ہی شوق ہے اپنی دھتیال سے ملنے کا۔ وہ بڑے آرام سے لیٹی تھی، ابو کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں تمہارا وہ بلیک والا سوٹ پہن لیتی ہوں۔ وہ اس کے الماری کی طرف لپکی۔ اچھا، تمہارے سوٹ کو کیا ہوا؟ لالا چھلانگ لگا کر الماری کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ امی دیکھیں، یہ جا بھی نہیں رہی ہے اور سوٹ بھی نہیں دے رہی۔ اس نے فوراً امی سے شکایت لگا دی تھی۔ پہنو تم، دیکھتی ہوں کیسے روکتی ہے۔ امی کو ویسے ہی غصہ آ رہا تھا۔ لالا ہررا، وہ مسکراتی ہوئی بڑی فاتحانہ نظروں سے لالا کو دیکھتی ہوئی بلیک کرتا جس پر انتہائی نفیس بیلوں سے ڈیزائننگ ہوئی تھی پریس کر رہی تھی۔ خراب مت کرنا اور زیادہ دھما چوکڑی مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھٹ پھٹا گیا تو شو خراب ہو جائے گی میرے سارے سوٹ کی۔ لالا مجبوراً نصیحتوں پر اتر آئی تھی۔ بھائی میں کوئی سرکس تو دکھانے جا نہیں رہی ہوں بارات میں۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تو لالا کا دل جل کر خاک ہو گیا۔ چیک تو کر لوں، کوئی دھبا تو نہیں ہے؟ 2 دھبے آستین پر، ایک پیچھے۔ وہ بڑے غور سے کرتا چیک کر رہی تھی۔ ڈائری میں نوٹ کرو، ایک دھبا دوپٹے پر بالکل بیچ میں۔ اب اس کے ہاتھوں میں بلیک شیفون کا انتہائی ملائم دوپٹہ تھا۔ لالا جل جل کر کوئلہ ہوتی رہی اور وہ مزے سے تیار ہوتی رہی۔ اچھا یہ بریسلٹ تو بند کرو۔ تیار ہو کر اس نے ویلوٹ کے سیاہ کوٹ شوز پیروں میں پھنساتے ہوئے اپنی کلائی لالا کے آگے کی۔ دل چاہ رہا ہے اسی سے نبض کاٹ دوں۔ لالا کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر دیتی۔ یہ بلیک سوٹ اس نے صرف اور صرف ایک دفعہ پہنا تھا۔ جاتی ہوئی گرمیوں کی خوشگوار سی دوپہر تھی۔ امی سو رہی تھی۔ عابد اور لالا ماموں کی طرف گئے ہوئے تھے، معید بھائی آفس۔ اسے دن میں نیند نہیں آتی تھی سو وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سلائی کر رہی تھی۔ تبھی کال بیل پوری آواز سے چیخ اٹھی۔ اس وقت کون آ گیا؟ اس نے نہایت بیزاری سے اٹھتے ہوئے سوچا۔ سامنے ہی وہ سیاہ گلاسز لگائے بائک بند کر رہا تھا۔ آج چھٹی کر لی ہے، اس نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا اور گیٹ کھول دیا۔ السلام علیکم یشب بھائی، خالہ جان ہیں؟ سلام کا جواب دے کر گلاسز اتارتے ہوئے اس نے سوچا سو رہی ہیں۔ اس نے گیٹ بند کر دیا۔ عابد ماموں کی طرف گیا ہے۔ لالا کہاں ہے؟ وہ بھی وہیں ہے۔ چلو تم تو ہو، وہ آرام سے بولا اور اس کے کمرے کی سمت چلا۔ کارپیٹ پر سارا سلائی کا سامان پھیلا ہوا تھا، وہ وہیں ڈھہ گیا۔ یہ لگا لیں۔ اس نے فلور کوشن گھسیٹ کر اس کی سمت سرکا دیے اور خود بھی مشین کے پاس بیٹھ گئی۔ تھینکس۔ وہ کوشن سر کے نیچے لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ چائے پئیں گے؟ اتنی گرمی میں اس نے اسے گھورا۔ خیر، آپ تو 40 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی چائے طلب کرتے ہیں، اس لیے پوچھ رہی تھی، اور آج تو ویسے بھی موسم خوشگوار ہے۔ اس نے کھڑکی سے باہر کی سمت نظر دوڑائی۔ ظاہر ہے تمہیں تو گھر میں بیٹھ کر موسم خوشگوار ہی نظر آئے گا، اس نے طنز کیا۔ ٹھنڈا لے آؤں؟ وہ چاہ رہی تھی جلد از جلد اسے فارغ کر کے اپنا کام شروع کرے۔ تم کہہ دو تو میں چلا ہی جاتا ہوں۔ وہ بھنا گیا تھا۔ ابھی ابھی معید کے آفس گیا تھا کسی کام سے، پتہ چلا وہ سائٹ پر ہے، سیدھا وہیں سے آ رہا تھا۔ بھوک سے برا حال تھا، خالہ کا گھر راستے میں پڑتا تھا سو یہیں آ گیا تھا۔ اور وہ تھی کہ چائے پانی کا رکھ کر جیسے تپا رہی تھی اسے۔ کیا ہے بھائی؟ وہ بھی جھنجھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ بھوکا ہوں، کھانا کھاؤں گا۔ وہ واقعی تپ گیا تھا۔ پہلے بتانا تھا نا۔ وہ انتہائی بیزاری کے عالم میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہیں لے آنا، ٹیبل سجانے مت بیٹھ جانا، اس نے جیسے اسے حکم دیا۔ وہ خاموشی سے نکل گئی کمرے سے۔ قیمہ مٹر، دال چاول، سلاد اور اچار تھا، روٹی نہیں تھی۔ روٹیاں نہیں ہیں، پہلے گویا اس نے معلوم کیا۔ نہیں، وہ منمنا کر رہ گئی۔ تم کس مرض کی دوا ہو؟ پکاؤ۔ کمال ہے، قیمہ مٹر کے ساتھ چاول کھاؤ۔ اس نے دال کو یکسر انداز کر کے ٹرے کھسکا دی۔ اب اتنی گرمی میں آپ کے لیے روٹیاں تھوپوں؟ وہ سخت جھنجھلا گئی تھی۔ آج تو اچھا خاصا خوشگوار موسم ہے، سراسر اس کے یہی الفاظ تھے جو اس نے اس کے منہ پر دے مارے تھے۔ وہ بھناتی ہوئی کمرے سے نکل آئی۔ پکاؤ۔ پکا دو بھی نہیں، پکاؤ، جیسے کوئی ان کا نوکر ہے۔ پکاؤ۔
وہ جلتی کرتی اس کے لیے روٹیاں ڈال رہی تھی۔ اسے کھانے وغیرہ سے فارغ کر کے وہ سکون سے سلائی میں مصروف ہو گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ کاٹن کے فیروزی کرتے کا گلا بناتے ہوئے فرا کے ہاتھ رک گئے تھے۔ اس نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ سلائی کر رہی ہوں۔ اب فرا کو اس کی آنکھوں پر تو شک نہ تھا، پھر بھی بڑے تحمل سے اس نے جواب دیا، اچھا کرو بھائی۔ اس نے جیسے بہت بیزار ہو کر سائڈ ٹیبل پر پڑا رسالہ کھینچا اور ورق گردانی کرنے لگا۔ ہلکے کاسنی رنگ کے سادے سے سوٹ میں گھنے بالوں کی چوٹی کیے وہ بڑی محویت سے اپنے کام میں مصروف تھی۔ بے تحاشا گھنی بلکہ سنہری رخساروں پر جھکی ہوئی تھیں۔ وہ رسالہ ہاتھ میں لیے کافی دیر سے اس کا مطالعہ کر رہا تھا۔ تبھی شاید اس نے اس کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کر کے پلکیں اٹھائی تھیں، مگر اس وقت تک وہ اپنی نظریں دوبارہ میگزین پر مرکوز کر چکا تھا۔ آپ بور ہو رہے ہیں یشب بھائی؟ وہ کرتا ایک طرف کر کے اس کے قریب آ گئی۔ بالکل بھی نہیں، یشب کا دل بولا تھا۔ عابد کب تک آئے گا؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شام تک ہی آئیں گے یہ لوگ تو۔ اچھا چھوڑے، میں سلائی نہیں کر رہی، چلیں باتیں کرتے ہیں۔ وہ تیزی سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ احسان نہ کریں مجھ پر، اتار نہیں سکوں گا، میں خالہ جان کو جگانے جا رہا ہوں۔ وہ فوراً ہی باہر نکل گیا۔ کل تو معید بھائی اور عابد دونوں نے مل کر بری طرح تپا دیا تھا لالا کو۔ اس نے کتنی محنت سے بریانی کے ساتھ کباب بنائے تھے۔ یار یہ تم کیا پکاتی ہو؟ کھانے کی ٹیبل پر عابد لالا سے پوچھ رہا تھا۔ مت کھایا کرو۔ لالا کو غصہ آنے لگا تھا۔ یہ جو تم اتنی چیزیں اور مسالے وغیرہ برباد کرتی ہو، اس سے اچھا نہیں ہے کہ روزانہ ہوٹل سے منگوا لیا کرو؟ معید بھائی نے اسے مخلصانہ مشورہ دیا تھا۔ آج کل لالا کے امتحانوں کے بعد چھٹیاں تھیں، سو اکثر کھانا وہی پکاتی تھی۔ آپ لیتے آیا کریں واپسی پر۔ وہ جل گئی تھی۔ تاکہ بھائی کی ساری تنخواہ تمہارے چٹور پن میں ضائع ہو جائے؟ عابد چمک کر بولا تھا۔ اچھا یہ تم نے کیا پکایا ہے؟ کوئی غیر ملکی ڈش لگ رہی ہے۔ معید بھائی تو آج معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑنے پر تلے ہوئے تھے۔ تبھی کبابوں سے انصاف کرتے ہوئے لالا سے پوچھ رہے تھے، جن کی شکل مختلف سی تھی کچھ۔ جی یہ پاکستانی بکرے کے انڈونیشی کباب ہیں، لالا نے مجھے خود بتایا تھا۔ عابد پھر بولا تھا، پھر ابو کو گھورتے پا کر اپنی پلیٹ پر جھک گیا تھا۔ جہاں فرا کی ہنسی نکل گئی تھی، وہیں لالا کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ ابو دیکھ رہے ہیں آپ دونوں کو؟ اس کی خونخوار نظریں ان دونوں پر تھیں۔ ابو نے تنبیہی نظروں سے دونوں کو گھورا اور کھانے میں مصروف ہو گئے۔ لالا بریانی میں تم نے نیم کا بگار لگایا ہے، کیا کڑوی لگ رہی ہے۔ عابد سے زیادہ دیر تک چپ نہیں رہا جاتا تھا، یا واقعی بریانی اسے کڑوی لگ رہی تھی۔ تم اٹھو۔ اب کے ابو نے انگلی کے اشارے سے عابد کو کھڑا کر دیا تھا۔ یہاں بیٹھو۔ انہوں نے اپنے برابر والی کرسی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ لالا کو امی نے سوتے سے اٹھا دیا تھا۔ تایا ابو اور امی آئے ہوئے تھے۔ وہ جھنجھلائی ہوئی کچن میں چلی آئی۔ جب تم یہاں موجود ہو تو مجھے اٹھانے کی کیا ضرورت تھی امی کو؟ فرا کو بھی کچن میں موجود دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ جلدی میں ہے، تم پلیز چائے بنا دو، میں جب تک یہ کر لوں۔ وہ تیزی سے دہی بڑوں کے لیے دہی پھینٹتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بڑے پہلے ہی اس نے فریزر سے نکال لیے تھے، انہیں اس سے بے تکا ٹائم نہیں ملا آنے کا۔ اس نے کیتلی چولہے پر پٹکی۔ اسے اپنی نیند خراب ہونے پر غصہ تھا۔ بن گئی چائے؟ تھوڑی دیر بعد عابد آیا تھا چائے لینے۔ بن تو رہی ہے۔ لالا کا موڈ بے حد خراب تھا۔ یہ لیتے جاؤ عابد۔ اس نے ٹرالی کی طرف اشارہ کیا۔ لالا سے بھجوا دو۔ اس نے چائے دم کرتی لالا کی طرف اشارہ کیا۔ الٹ دوں گی انہی کے سامنے اگر مجھے بھیجا تو۔ لالا کے ارادے خاصے خطرناک تھے، پھر اس سے کوئی بعید بھی نہ تھا۔ سو عابد خود ہی ٹرالی کھسکاتا ڈرائنگ روم کی سمت چل دیا۔ وہ تو خود ہی لے جاتی چائے اگر امی سے ڈرائنگ روم میں آنے کو منع نہیں کرتی، یہ صاف تو کر دیتی۔ عابد کو بھیج کر وہ لالا کی سمت مڑی جو ٹرے میں کپ رکھ رہی تھی۔ صحیح ہے، اس نے آخری کپ بھی ٹرے میں پٹک دیا اور چائے دانی میں چائے نکالنے لگی۔ یہ تو بہت گندی لگ رہی ہے۔ فرا نے چائے دانی کے ارد گرد چھلکنے والے قطروں کو دیکھا۔ بس ٹھیک ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے تو بہت بہتر۔ لالا نے اس گندگی کو اکثر نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ والی چائے لے کر جاؤں ڈائننگ روم میں؟ عابد جو چائے لینے آیا تھا چائے دانی کا حشر دے کر دنگ رہ گیا تھا۔ اسے صاف تو کر دو۔ اور یہ کیا پڑا ہوا ہے اس میں؟ اسے چائے دانی کا ڈھکنا کھولتے ہوئے کوئی مشکوک سی چیز نظر آئی تھی۔ پتی ہوگی، بھائی لے کر بھی جاؤ، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ لالا جھنجھلانے لگی تھی۔ پتی وتی نہیں ہے، تم نے کچھ ملا تو نہیں دیا ہے؟ عابد اب لالا کو گھور رہا تھا۔ ددیال لالا، دشمنی کا تو اسے بھی علم تھا۔ کاش میں ایسا کر سکتی۔ لالا کا موڈ ایک دم ہی خوشگوار ہو گیا تھا۔ لاؤ بھائی میں دوبارہ بنا دیتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ عابد چائے دانی میں بڑی چیز دریافت کر لیتا، فرا نے چائے سنک میں اڈیل دی۔ گھر بھر میں خوشی سے زیادہ حیرانی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ فرا کے لیے بڑے ابا کے گھر سے ظہیر بھائی کا رشتہ آیا تھا، تو یہ تھی کل ان کی آمد کی وجہ۔ فرا نے دونوں ہاتھوں میں سر تھامتے ہوئے سوچا تھا،
دال میں کچھ کالا ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر جب فاریہ باجی نے انہیں یہ خبر سنائی تھی تو عابد نے بڑی سنجیدگی سے دال کے ڈونگے میں چمچہ گھماتے ہوئے کہا تھا، آج دال ہی ثابت مسور کی ہے، تمہیں دال میں کالا کیسے نظر آ گیا؟ بھلا لالا کہاں چپ رہنے والی تھی؟ تم چپ رہنے کی کوشش کیا کرو، فرا اپی سے بہتر تھا تمہارے لیے آ جاتا، کم از کم اتنی صلاحیت تو رکھتی ہو کہ کسی کو ناکو چنے چبا دو۔ عابد واقعی سنجیدہ تھا۔ تم تو کچھ بولو آپی۔ وہ فرا کی طرف متوجہ ہو گیا تھا جو بے حد سنجیدہ چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ میں کیا بولوں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ پلیٹ کھسکا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سب نے جاتی ہوئی فرا کو حیرانی سے دیکھا۔ اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، کیا وہ ابو سے انکار کر دے؟ اس نے دریچے سے آتی ہوئی ہوا کو محسوس کیا۔ ابو جنہوں نے بڑے مان سے اس کا رشتہ اس کے تایا زاد سے طے کیا تھا، کتنے عرصے بعد وہ اسے اتنا خوش نظر آئے تھے، بات بات پر ہنس رہے تھے۔ ان کا جرم معاف کر دیا گیا تھا۔ یہ کیا کم تھا ان کے لیے کہ اچانک بڑے ابا اس کا رشتہ اپنے بیٹے سے کرنے پر تیار ہو گئے تھے جو امریکہ میں مقیم تھا اور آج کل آیا ہوا تھا۔ ابو کے تو پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، انہوں نے ذرا سی بھی چھان بین کیے بغیر ہاں کر لی تھی۔ امی کتنا چیخی چلائی تھیں مگر ابو کے کان پر جوں تک نہ رینگی تھی۔ اپنے گھر والوں کی کچتائیاں پل بھر میں بھول گئے تھے وہ۔ کچھ معلومات تو کیجیے، کیسے رہتا ہے، کیا کماتا ہے؟ ظاہر ہے بھیک تو مانگتا نہیں ہوگا وہاں، کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی ہوگا، انہوں نے لاپرواہی سے کہا تھا، چاہے ڈش واشر ہی کیوں نہ ہو۔ لالا کو غصہ آنے لگا تھا اور امی نے حیرانی سے ابو کو دیکھا تھا۔ خدا نہ خواستہ فرا کوئی سوتیلی تو نہیں تھی جو وہ یوں لاپرواہ تھے۔ انہیں یاد تھا فاریہ کی دفعہ انہوں نے کتنی چھان بین کی تھی، احسن بھائی کے متعلق تب کہیں جا کر حامی بھری تھی، اور اب تو یوں ہاں کی تھی کہ جیسے منتظر ہی تھے کہ کوئی بھی رشتہ آئے اور وہ چلتا کریں فرا کو۔ فرا سے تو پوچھ لیں، امی نے امید کا دامن ابھی ہاتھوں سے نہیں چھوڑا تھا۔ وہ میری بیٹی ہے، طاہرہ بیگم میری، وہ کبھی بھی انکار نہیں کرے گی۔ ان کے لہجے میں ایک مان تھا، ایک فخر تھا اس کے لیے۔ وہ جو چائے کے لیے انہیں بلانے آئی تھی چپ سی دروازے ہی میں کھڑی رہ گئی تھی، اس کے لیے اب انکار کی گنجائش نہ رہی تھی۔ جرم تو واقعی ابو کا بہت بڑا تھا اس خاندان کے لیے۔ جب انہوں نے شادی کی تو اپنی پسند کو ترجیح دی تھی، امی ان کی کلاس فیلو تھیں۔ دادا ابا کتنا خفا ہوئے تھے، آج تک اس خاندان سے باہر شادی نہ ہوئی تھی، مگر ابو نے انہیں مجبور کر دیا تھا، بے حد لاڈلے اور ضدی جو تھے۔ میں آپ سے صرف اجازت لینے آیا ہوں۔ ابو کے لہجے میں اطمینان مگر لہجہ با ادب تھا۔ ٹھیک ہے، پھر اس گھر میں تمہارے لیے بھی کوئی جگہ نہ ہوگی۔ دادا ابا نے بھی جھکنے سے انکار کر دیا تھا۔ امی کو وہ ایک کرائے کے گھر میں بیاہ کر لائے تھے۔ میں تمہیں ہر وہ چیز دوں گا جس کی تمنا ایک عورت کرتی ہے، انہوں نے امی سے وعدہ کیا تھا، اور پھر انہوں نے یہ وعدہ پورا کر دکھایا تھا۔ امی کے بھائیوں نے ان کی مدد کرنا چاہی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کسی کی بھی مدد لینے سے۔ میں سب کچھ خود اپنے زور بازو سے کروں گا۔ سارا دن آفس میں، پھر رات 2 3 بجے تک فائلوں میں سر کھپاتے رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب فاریہ 5 سال اور معید 3 سال کا تھا تو وہ اپنے ذاتی گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ 300 گز پر بنا سیاہ آہنی گیٹ اور آف وائٹ دیواریں جن پر بوگن ویلیا اور عشق پیچاں کی بیلیں لہرا رہی تھیں۔ اس ڈبل سٹوری بنگلے میں قدم رکھتے ہوئے امی کی آنکھوں نے بے تحاشا آنسو بہائے تھے۔ ابو کی دن رات کی جدوجہد ان کے سامنے تھی۔ ابو کے گھر والے تو شاید عید بقرعید پر ہی شکل دکھاتے تھے اپنی، امی کے ساتھ بھی ان سب کا رویہ بس یوں ہی سا تھا۔ انہیں یاد تھا جب وہ پہلی بار ابو کے ساتھ اپنے سسرال گئی تھیں تو ان کی ساس نے ان کے جسم پر سجی بے حد نفیس سی ساڑی کو بڑی تنقیدی نظروں سے دیکھا تھا۔ دیکھو بی بی، ہمارے ہاں یہ ہندوانی لباس نہیں پہنا جاتا، سیدھے سباؤ شلوار قمیض پہنا کرو، انہوں نے امی کے سلام کے جواب میں کہا تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک امی نے ساڑی کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ ہاں، جب بھی کبھی وہ کسی تقریب میں اپنی جیٹھانی اور دیورانی کو ساڑی میں ملبوس دیکھتی تو ایک تنزیہ سے مسکراہٹ آ جاتی ان کے لبوں پر۔ ابو نے ان کے لیے گھر بنایا تھا، خود تکلیفیں اٹھا اٹھا کر ان کی ہر ضرورت پوری کی تھی، تو انہوں نے بھی ابو کو سکھ دینے میں کوئی کمی نہیں کی تھی۔ معید، فاریہ، عابد، لالا اور فرا کی بہترین انداز میں تربیت ہوئی تھی۔ فاریہ کی گریجویشن کے بعد ابو نے شادی کر دی تھی۔ معید بھی بطور آرکیٹیکچر کسی ادارے سے وابستہ تھا۔ فرا بی ایس سی کر رہی تھی، عابد MBBS کے تیسرے سال میں تھا جبکہ لالا انٹر کر رہی تھی۔ ابو کے گھر والوں نے زیادہ رابطہ ہی نہیں رکھا تھا ان سے، بس ابو ہی بے غیرت بن کر ہر مہینے ایک آدھ چکر لگا لیتے، کبھی بڑے بھائی کے ہاں، کبھی چھوٹے بھائی کے ہاں، جہاں کبھی بھی ان کی وہ آؤ بھگت نہیں ہوئی تھی جس کے وہ حقدار تھے۔ ہم سے یوں ملیں گے جیسے ہم ان کے دور پرے کے رشتہ دار ہوں۔ ابو، آئندہ مجھ سے مت کہیے گا وہاں جانے کو۔ لالا بے حد غصے میں تھی۔ جب بھی لالا اپنے تایا یا چچا کے ہاں سے آتی تھی اس کا موڈ یوں ہی بگڑا ہوا ہوتا تھا۔ ارے بھائی، کیا ہوا ہمارے بیٹے کو؟
کسی نے کچھ کہہ دیا؟ ابو کو بے اختیار ہی اپنی چھوٹی سی پونی ہلاتی بیٹی پر پیار آ گیا تھا۔ ابو ان کے ہاں بھی تو سائرہ، نورین وغیرہ کے بال سیٹ ہیں، تو پھر چچی امی مجھے ہی کیوں کہتی ہیں کہ تم بال بڑھاؤ؟ ہمارے ہاں خاندان میں اتنا فیشن نہیں ہوتا۔ لالا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ تو بیٹا آپ کو کہنا تھا نا، ابو رنجیدہ سے ہو گئے تھے۔ مجھے فرا آپی نے چپ کرا دیا، ورنہ تو میں سنا کر رکھ دیتی۔ وہ اب فرا کو گھورنے لگی تھی۔ کیوں بیٹے؟ ابو نے فرا کی طرف دیکھا۔ ابو اس کی زبان کا تو پتہ ہے آپ کو کیسے چلتی ہے، کوئی بدمزگی ہو جاتی اس لیے میں نے۔ فرا نے صفائی پیش کی تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئے۔ وہ شاید انہیں بے حد سمجھتی تھی، جانتی تھی کہ وہ کتنے اٹیچڈ ہیں اپنے خاندان سے۔ وہ کتنی دیر سے مسلسل ایک ہی جگہ بیٹھی تھی، ایک ہی سمت نظریں جمائے، گمسم بے حس و حرکت۔ لالا نے 2 دفعہ اسے اپنے کمرے کی کھڑکی سے آواز دی تھی، مگر وہ ویسے ہی بیٹھی رہی، یوں ہی گمسم، اطراف سے بے خبر۔ بس اس کے ہاتھ سبز گھاس کو نوچتے رہے۔ یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا یشب احمد، اس نے انتہائی اداسی سے سوچتے ہوئے مخملی گھاس کے سبز راستے پر نظریں جمائیں جہاں سے کچھ ہی دیر پہلے وہ گزر کر گیا تھا۔ فضا میں وہی مانوس سے خوشبو تھی جو اس کی آمد کے ساتھ ہی ارد گرد پھیل جایا کرتی تھی۔ کاش یہ سب نہ ہوتا جو ہو رہا ہے۔ اس نے بے بسی سے گھٹنوں میں منہ چھپا لیا، جیسے حالات سے فرار چاہتی ہو۔ اس نے تو اب حالات سے سمجھوتا کر ہی لیا تھا، وہ قربان ہونے کو تیار تھی۔ وہ خود ٹوٹ کر ابو کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتی تھی، جانتی تھی کہ وہ کتنے اٹیچڈ ہیں اپنی فیملی سے۔ وہ تو ابو کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ سالوں بعد تو وہ اتنے خوش نظر آئے تھے اسے، پھر اسے کیا حق تھا کہ وہ ان سے ان کی خوشی چھین لیتی؟ وہ سکون جو آج کل ان کے چہرے پر ہلکورے لیتا تھا، بے سکونی میں بدل دیتی۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، چاہے تایا ابو کے گھر والے کیسا ہی سلوک کیوں نہ کریں، وہ ابو کا مان ٹوٹنے نہیں دے گی۔ اس نے تو اپنے آپ کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا، مگر آج یشب احمد کی آمد نے اس کے سوئے ہوئے جذبوں کو جیسے جھنجھوڑ کر جگا دیا تھا۔ اس کے الفاظ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، پلیز فرا تم خالو صاحب کو انکار کر دو۔ اس کی آنکھوں میں ملتجی سی کیفیت تھی، عجیب سی بے چینی تھی۔ اس کی بے چینی اور بے قراری کو فرا نے انتہائی حیرانی سے دیکھا تھا۔ ہمیشہ اسے ستانے والا، جلا جلا کر رلانے والا یشب احمد آج اسے خاصا پریشان دکھائی دیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ یشب بھائی؟ اس کی بے چینی اور بے قراری کو وہ کوئی نام نہ دے پائی تھی، تبھی تو حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کا بدلہ بدلہ انداز اسے پریشان کر گیا تھا۔ کوئی انوکھی زبان تو استعمال کی نہیں ہے کہ تم سمجھ نہ پاؤ؟ وہ اب جھنجھلانے لگا تھا۔ مگر کیوں؟ اس نے بھی جواباً جھلا کر سر اٹھایا، مگر اس کا سر ویسا کا ویسا ہی اٹھا رہ گیا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، وہ چپ سی رہ گئی۔ جو کچھ وہ اسے سمجھانا چاہ رہا تھا وہ ایک پل ہی میں سمجھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی کیفیت ہی کچھ ایسی تھی۔ یشب احمد کی آنکھیں جو کہانیاں اسے سنا رہی تھیں، اس کا عنوان تو وہ فوراً ہی سمجھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے رنگ، اس نے پلکیں جھکاتے ہوئے اپنا چہرہ سرخ ہوتا محسوس کیا۔ اب یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے بھیگتے ہاتھوں کی نمی کو بھی محسوس کیا اور ان کی سرد سی کیفیت کو بھی۔ وہ جو کچھ اسے سمجھانا چاہ رہا تھا وہ اسے سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھنا چاہ رہی تھی۔ وہ اس کی منزل نہیں ہے، اس نے سر جھکاتے ہوئے بڑی یاسیت سے سوچا۔ اس کی منزل تو شاید ظہیر رضوی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ظہیر رضوی کا چہرہ آ گیا، خاموش خاموش، سر سا۔ اس نے نظر اٹھا کر یشب کو دیکھا، وہ بڑی منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ملگجی سی شلوار قمیض، ہلکی سی شیپ بڑی ہوئی، بالوں کا بکھرا ہوا انداز۔ اس نے نظریں چرا لیں۔ نہ میں ابو کے سامنے سر اٹھا سکتی ہوں اور نہ ان سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ مجھے ظہیر رضوی قبول نہیں ہے، اس نے دل کی آواز کو دباتے ہوئے بڑے سپاٹ لہجے میں کہا تھا اور اٹھ کر اندر چلی آئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نکلے ہوئے حیرتوں کے تیر اسے اب بھی چھلنی کر رہے تھے۔ کتنی بے یقینی تھی ان آنکھوں میں۔ وہ بے اختیار ہی گھٹنوں پر سر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ جب سے اس نے ہاں کی تھی سبھی اس سے کترائے کترائے پھر رہے تھے۔ معید بھائی اور عابد کی مصروفیات حد سے بڑھ گئی تھیں۔ امی خاموشی سے معمول کے کام کیے جاتی، ہر کوئی جیسے خاموش شکوہ کر رہا تھا اس سے۔ بس ایک لالا تھی جو اسے قائل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔ بڑے لفنگے ہیں ان کے بیٹے صاحب، خون کے آنسو رلا دیں گے تمہیں، ہو سکتا ہے ابو کا بدلہ وہ تم سے لیں۔ لالا کے خوفناک الفاظ کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ بڑی ثابت قدمی سے ہنستی رہتی اور لالا کا دل جلاتی رہتی۔ آپ ہی تمہاری ساری زندگی کا سوال ہے، کیوں اپنی زندگی تباہ کرتی ہو؟ لالا کی تو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اسے کیسے قائل کرے۔ ابو نے میری بھلائی کے لیے ہی سوچا ہوگا، اس نے بس اتنا کہا تھا۔ انہیں بھائی کی محبت میں کچھ نظر ہی کہاں آ رہا ہے۔ لالا کو ابو پر بھی سخت غصہ تھا۔ اور یشب بھائی کا کیا ہوگا؟ وہ بیچارے تو بن موت مارے جائیں گے۔ لالا کو یکایک یشب کی فکر ستانے لگی۔
تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اپنی پتلیوں پر یشب بھائی کا عکس اترتا ہوا سا محسوس ہوا تھا۔ کیا صرف وہی اتنی بے خبر تھی کہ یشب احمد کے جذبوں کی اسے خبر ہی نہ ہوئی؟ اس نے حیرت سے سوچا کاش ایسا نہ ہوتا، وہ انکار کر دیتی ابو کو۔ ابو نے بھی تو سب کچھ اس پر چھوڑ دیا تھا، مگر ان کی آنکھوں میں ایک امید تھی، آس تھی۔ وہ اس امید کو مایوسی میں نہیں بدل سکتی تھی۔ اس کی ایک ہاں سے اگر ابو کو وہی عزت مل سکتی تھی جس کے وہ حقدار تھے تو وہ لاکھوں بار ہاں کر سکتی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم مروت ہی میں ماری جاؤ گی ایک دن، اب کرو اہتمام اپنی برباد زندگی کی شروعات کا۔ لالا کی بڑبڑاہٹ وہ بخوبی سن رہی تھی۔ آج شام تایا ابو کے گھر والوں کو آنا تھا شگون کے لیے انگوٹھی اور مٹھائی لے کر۔ اس نے لالا، فاریہ آپی، رابی اور سب گھر والوں کی تیاریوں کو بے دلی سے دیکھا۔ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ لوگ تو سب کچھ بھول کر شام کی تیاریوں میں مگن تھیں۔ رابی اور لالا ڈرائنگ روم چمکانے میں مصروف تھیں۔ فائزہ آپی اور اس کی ایک کزن سنیرا کچن میں مصروف تھیں۔ ابو باہر تھے۔ امی بار بار معید بھائی کو بازار کے کام سے باہر دوڑا رہی تھیں۔ ہاں، عابد کو کئی دفعہ امی سے ڈانٹ پڑ چکی تھی۔ ویسے ہی آج انہیں بے حد غصہ آ رہا تھا۔ اوپر سے عابد کی تیاریوں کو دیکھ دیکھ کر یہ غصہ مزید بڑھ رہا تھا۔ تم کیوں اتنا تیار ہو رہے ہو؟ امی نے عابد کو کئی بار آئینے کے سامنے دیکھا، کبھی کوئی سوٹ منتخب کر کے ریجیکٹ کرتے ہوئے اور کبھی بالوں کا نیا سٹائل بناتے ہوئے۔ ارے بھائی، تمہارا تو بردکھوا نہیں ہے جو تم اتنا تیار ہو رہے ہو۔ رابی اس سے مذاق کر رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں ساتھ نہ دے رہی تھیں۔ صبح سے کئی بار وہ اپنی بھیگتی آنکھیں پہنچ چکی تھیں۔ بھائی کا سراپا نظروں میں تھا۔ کتنا بے چین، کتنا بے قرار تھا وہ۔ اس کے رشتے کی بات سن کر وہ کتنی ہی دیر تک حیرانی سے امی کو دیکھتا رہا تھا، پھر اٹھ کر اندر چلا گیا تھا۔ پھر رابی نے اسے کئی بار اندر باہر بے چینی سے ٹہلتے دیکھا، اور امی سے خواہ مخواہ الجھتے ہوئے بھی، اور اس کی سرخ آنکھوں کو بھی جو اس کے رت جگوں کی خماس تھیں۔ بھائی کی اس کیفیت نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا، وہ سب کچھ جو شاید ان کے دلوں میں تھا، اور امی اس کا تذکرہ کئی بار گھر میں کر چکی تھیں۔ ابو کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے تو کچھ اور سوچا تھا بھائی صاحب، آپ نے تو بہت جلدی کی۔ جب خالہ امی کو اس کے رشتے کے متعلق پتہ چلا تو انہوں نے ابو سے ہلکا سا شکوہ کیا تھا، مگر ابو ہنس کر خاموش ہو گئے تھے۔ یوں خالہ امی اپنا ارمان دل ہی میں دبا کر رہ گئی تھیں۔ ابو بھی خاموش تھے، اور رابی تو کئی بار آنسو بہا چکی تھی۔ سب تمہارا قصور ہے یشب احمد۔ اس نے ہاتھ میں پڑی خوبصورت سے ڈیزائن والی نازک سی انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے یشب احمد کو مورد الزام ٹھہرایا۔ کیا تھا جو یوں نہ ہوتا؟ وہ اپنے دل کو بہلا ہی لیتی کسی نہ کسی طرح۔ اس کے تو دل کے دھڑکنے کا انداز ہی بدل دیا تھا یشب احمد کی ایک نظر نے۔ نہ وہ اسے کچھ کہتا اور نہ وہ اتنی بے چین ہوتی۔ اس نے تو جیسے اس کے سوئے ہوئے جذبوں کو جگا دیا تھا۔ سب کچھ تو ہو ہی چکا تھا۔ کاش وہ یہ بے چینی اور بے قراری اپنے پاس ہی رکھتا، اس سے شیئر نہ کرتا تو وہ آج اتنی بے قرار تو نہ ہوتی۔ اسے ملال ہوتا تو صرف تایا ابو کے خاندان کے سرد رویے کا ہوتا۔ آج بھی تائی اماں نے بڑی بے دلی سے اسے انگوٹھی پہنائی تھی۔ ان کے سرد ہاتھوں کی کیفیت سے وہ جان گئی تھی یہ سب زبردستی تھی، دکھاوا تھا، دنیا داری تھی۔ شاید ان کا بس چلتا تو وہ ایک پل بھی یہاں نہ ٹھہرتیں، مگر وہ صرف تایا ابو کی وجہ سے مجبور تھیں۔ کئی بار اس نے ظہیر رضوی کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کی تھیں۔ وہ کتنی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا اسے۔ اس کی آنکھوں کے مفہوم کو وہ کوئی نام نہ دے پائی۔ عجیب سا پاٹ سا چہرہ لیے وہ لالا وغیرہ کی باتوں کے جواب انتہائی اختصار سے دے رہا تھا۔ ہو سکتا ہے بہت سوبر ہو، اس نے سر جھکا کر سوچا تھا، مگر کوئی چیز تھی جو اسے کھٹک رہی تھی۔ جانے کیوں یہ سب ڈرامہ سا لگ رہا تھا اسے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس نے انگوٹھی دیکھتے ہوئے بارہا اپنے آپ سے سوال کیا تھا۔ مجھے تو لگ رہا تھا زبردستی آئے تھے وہ لوگ۔ ان سب کے جانے کے بعد لالا دھب سے کارپیٹ پر بیٹھی تھی۔ خیال تو سب کا یہی تھا۔ ابو کی پیشانی پر پڑی سوچ کی لکیریں گہری تھیں۔ معید بھائی کچھ خاموش تھے۔ عابد کے منہ پر بھی تالا تھا۔ امی چپ چپ سی تھیں۔ ان سب کے خیالوں کو لالا نے گویا الفاظ کا روپ دے دیا تھا، تو یہ اس کا وہم نہیں تھا، سب نے ہی محسوس کیا تھا۔ اس نے رابی کو اپنی طرف غور سے تکتے پا کر سر جھکاتے ہوئے سوچا، تم اپنا چشمہ بنواؤ، آج ہی جاؤ آنکھیں چیک کرانے۔ جب سے عابد کی اینک ٹوٹی تھی امی اس کے پیچھے لگی ہوئی تھیں، مگر وہ تھا کہ ٹالے جاتا۔ اس کے تو گویا عیش ہی ہو گئے تھے۔ کالج کی ویسے ہی چھٹیاں تھیں، امی باہر کا کام نہیں کرواتی تھی اینک کی وجہ سے، بقول لالا منگواؤ توری لے آئے گا لوکی۔ ابو نے ڈرائیونگ سے چھٹی دے دی تھی۔ وہ گھر میں پڑا یا تو گانے سنتا رہتا یا پھر دوستوں میں نکل جاتا۔ تم اپنا چشمہ کیوں نہیں بنواتے ہو؟ لالا کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ ایک ہفتے تک نہیں بنواؤں گا، اس نے کہہ دیا تھا۔ کیوں اتنے دن تک سفید چھڑی کا سہارا لوگے؟
لالا جل گئی تھی۔ اس کے بہت سے کام رک گئے تھے عابد کی وجہ سے۔ ایسا بھی اندھا نہیں ہوں میں، عابد کو سخت برا لگا تھا۔ ابھی کل ہی تو فرا جیسے ہی کالج سے تھکی ہاری گھر میں داخل ہوئی، عابد نے اطلاع دی تھی اسے، آپ ہی تمہاری دوستیں آئی تھیں۔ کون؟ نام نہیں پتا مجھے، 3 تھیں، اس نے بتایا۔ کیسی تھیں؟ وہ تھکی تھکی سی وہیں تخت پر ڈھہ گئی۔ ایک کے بال لمبے ہوں گے، اسے یاد تھا نینا نے کہا تھا آنے کو۔ جی نہیں، ساری ہی بوائے کٹ تھیں۔ عابد نے اس کے خیال پر پانی پھیر دیا تھا۔ آخر کون ہو سکتی ہیں؟ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ 2 چشمہ لگائے ہوں گی، ہو سکتا ہے سائمہ وغیرہ ہوں۔ کوئی بھی نہیں۔ اچھا آنکھیں کیسی تھیں؟ ساری بہنگی تھیں۔ وہ روانی میں کہہ بیٹھا تھا، پھر اسے بری طرح گھورتے دیکھ کر دانتوں تلے زبان دبا لی تھی۔ میرا مطلب ہے اتنا نہیں دیکھا۔ اسے نظر ہی کہاں آیا ہوگا، کل بھی بغیر شیشوں والی اینک سے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ لالا جو وہیں بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی بول اٹھی، تم نے دیکھا تھا نا وہ جل گیا تھا؟ جبھی تو کہہ رہی ہوں، اس نے پٹ سے جواب دیا تھا۔ اب مت بھیجیے گا مجھے چھوٹے ماموں کی سسرال، عابد نے واپس آتے ہی کہہ دیا تھا۔ وہ سخت بھنایا ہوا تھا۔ آج امی نے اسے فرا کے سلسلے کی مٹھائی دے کر چھوٹے ماموں کی سسرال بھیجا تھا۔ جب وہ ان کے ہاں پہنچا تو 4 بج رہے تھے سپہر کے۔ ٹھہریے، ٹریفک پولیس کی طرح جانے کس کونے سے چھوٹے ماموں کی تیز ترار سالی برآمد ہوئی تھی۔ لاؤنج کی طرف بڑھتے عابد کے قدم رک گئے تھے۔ آپ باہر ہی بیٹھ جائیے، امی ابو باہر ہی ہیں، یہ کہہ کر اس نے کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا تھا لاؤنج کا۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑاتا ماموں کی سالی کو گالیاں دیتا باہر کی سمت چل دیا۔ چھوٹے سے لون نما صحن میں چھوٹے ماموں کے سسر چاروں طرف بنی کیاریوں میں پانی دے رہے تھے، جبکہ ان کی ساس چہل قدمی کر رہی تھی شاید۔ قریب ہی 2 کرسیوں اور جھلنگر سی چرپائی پڑی تھی۔ السلام علیکم انکل آنٹی، اس نے نہایت ادب سے سلام کیا تھا۔ میاں امریکہ سے آئے ہو یا مارگریٹ تھیچر کے خاندان سے رشتہ جوڑ لیا ہے؟ چھوٹے ماموں کے سسر اینک کے شیشوں کے پیچھے سے عابد کو گھورنے لگے تو وہ گڑبڑا گیا۔ اب بھلا وہ انہیں انکل آنٹی نہ کہے تو کیا کہے؟ اس کی سمجھ میں نہ آیا، وہ یوں ہی منہ بند کیے کھڑا رہا۔ اور کیسے آئے بیٹا؟ ماموں کی ساس کرسی پر ٹک گئی تھی، وہ بھی بیٹھنے کی سوچنے لگا۔ جی فرا آپی کی سسرال سے یہ مٹھائی آئی تھی، اس نے ڈبہ ان کی طرف بڑھا دیا۔ بیٹھے تو میاں، اس سے پیشتر کہ وہ کرسی پر بیٹھ سکتا۔ بڑے میاں بڑی پھرتی سے دوسری کرسی پر قبضہ جما چکے تھے، تب ناچار اسے اسی جھلنگر سی چارپائی پر بیٹھنا پڑا۔ اپنی زارا کی بھی تو بات طے ہو گئی ہے، ڈبہ لیتے ہوئے وہ کہہ رہی تھیں۔ یقیناً وہ ماموں کی اسی بدتمیز سالی کی بات کر رہی تھی جس نے اسے لاؤنج میں گھسنے نہیں دیا تھا۔ اچھا جی، عابد کو رتی برابر بھی دلچسپی نہیں تھی کسی زارا پارا سے، مگر وہ دلچسپی ظاہر کرنے لگا، مبادا وہ برا مان جائیں۔ اچھا جی چلوں، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں میاں، تم ڈاکٹر لگے ہوئے ہو؟ ماموں کے سسر نے پھر اسے چھیڑا تھا، جیسے وہ مالی یا دھوبی لگا ہوا تھا کہیں۔ عابد کا غم و غصے سے برا حال ہونے لگا تھا، مگر ادب نے اسے کچھ کہنے سے باز ہی رکھا۔ ارے کیا ہوا خدا نہ خواستہ تمہاری ماں کو؟ ماموں کی ساس تو جیسے تڑپ اٹھی تھیں۔ داڑھ میں درد ہے۔ عابد نے ان کی تڑپ کو حیرانی سے دیکھا تھا۔ ارے بیٹا، 1 ہفتے سے دانت کے درد نے مجھے بھی مار رکھا ہے، کسی پل چین نہیں ہے، یہ دیکھو پورا مسوڑا سوجا ہوا ہے ابھی تک۔ انہوں نے انگلی کی مدد سے پورا جبڑا چیر کر عابد کو اپنا مسوڑا دکھایا۔ بادل ناخواستہ اسے دیکھتے ہی بن پڑا۔ پان سے رنگے ہوئے دانتوں کے بیچ ابھی بھی چھالیاں، سونف اور پان کے دیگر بچے کچے لوازمات نظر آ رہے تھے۔ عابد کو اکائی سی آنے لگی۔ اس کی نفاست پسند طبیعت پر یہ منظر انتہائی گراں گزرا تھا۔ کاش آج بھی اینک نہ بنواتا، وہ سچ مچ پچھتا رہا تھا، اور اس وقت تو وہ حیرت زدہ رہ گیا جب ماموں کے کنجوس سسر نے ہلکے سے اصرار کے بعد اس کے لیے ٹھنڈا منگوایا۔ کتنی ہی دیر تک وہ ان کے ہاتھ میں تھمی بوتل کو دیکھتا رہا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ بوتل انہوں نے اس کے لیے منگوائی ہے، ورنہ تو وہ کسی کو پانی بھی مشکل ہی سے پلاتے تھے۔ کٹر لاؤ، کٹر کہاں ہے؟ وہ کافی دیر تک بوتل اوپنر ہی تلاش کرتے رہے۔ میاں پیو گے نہ، کھول دوں؟ شاید انہیں اب بھی امید تھی کہ وہ منع کر دے گا۔ جی، عابد بھی ایک تھا اور جم کر بیٹھ گیا۔ بوتل کے کھلنے کے انتظار میں ویسے بھی بڑی بی کی باتیں سنتے سنتے کے کان پک گئے تھے اور حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا۔ حالانکہ بول تو صرف وہی رہی تھیں، تو میں کٹر منگوا رہا ہوں، انہوں نے مایوس ہو کر برآمدے سے گزرتے ہوئے اپنے چھوٹے فرزند کو آواز دی، اور وہ اس وقت تک جب تک بوتل کھل نہ گئی آرام سے بیٹھا ماموں کی ساس کی نامعقول قسم کی باتوں کے الٹے سیدھے جواب دیتا رہا، جن کا نہ سر تھا نہ پیر۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ ٹھنڈا پی کر ہی جائے گا۔ ابھی بھی اچانک ان کی کسی بات کا الٹا سا جواب دیتے ہوئے اسے کھانسی سی آ گئی تھی، اور ماموں کے سسر بری طرح چونک پڑے تھے۔ جناب کو کھانسی ہے اور یہ ٹھنڈا مشروب پئیں گے؟ انہوں نے بڑی ناراضگی سے اس سے دیکھا تھا۔
جی وہ تو ایسے ہی آ گئی تھی جیسے آپ کو ابھی چھینک آئی تھی۔ عابد کو بوتل جاتی ہوئی نظر آنے لگی تھی۔ نہیں میاں، کھانسی تو تمام بیماریوں کی جڑ ہے، خدا نہ خواستہ بڑھ گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ 5 روپے کی بوتل پیو گے اور ڈاکٹر کی جیب میں ڈالو گے 100 روپے۔ وہ گھونٹ گھونٹ کر کے اس کے ہی عین سامنے بیٹھے پیپسی سے شغل فرمانے لگے، اور وہ مارے غصے کے انہیں یہ بھی نہیں بتا سکا کہ اس نے تو بیماریوں کی جڑ نزلے کو سنا ہے۔ اللہ کرے پیٹ میں درد ہو جائے۔ وہ بوتل کو ٹکٹکی باندھے گھورنے لگا تھا۔ انہوں نے تو جیسے نوالا ہی چھین لیا تھا اس کے منہ سے۔ دن یوں ہی روکھے پیکھے گزر رہے تھے۔ وہ کالج سے آ کر خاموشی سے اسٹڈی میں مصروف ہو جاتی، یا بیڈ پر لیٹی نہ جانے کیا کیا سوچا کرتی۔ کیا ہو گیا فرا بیٹے تمہیں؟ کمرے سے تو باہر نکلا کرو۔ امی کو اس کی بے حد فکر تھی، دن بدن پیلی پڑتی جا رہی تھی، کھانا بھی برائے نام کھاتی تھی۔ کچھ بھی تو نہیں ہوا ہے مجھے امی، ٹھیک تو ہوں، وہ بڑے رسان سے کہتی اور وہاں سے ہٹ جاتی۔ آج کل امی اس کی شادی کی شاپنگ میں بڑی تندہی سے مصروف تھیں۔ تایا ابو جلدی جو کر رہے تھے، ظہیر رضوی کو بھی امریکہ فلائی کرنا تھا، ابھی تو میرا گریجویشن۔ رخصتی کا سن کر تو وہ جیسے زرد پڑ گئی تھی۔ امی نے دیکھا بجائے خوش ہونے کے یا شرمانے کے اس کے چہرے کا رنگ مزید پھیکا پڑ گیا تھا۔ کیوں پریشان ہے وہ؟ امی کا پریشان ہو جانا فطری تھا۔ فون کی گھنٹی کتنی دیر سے بج رہی تھی۔ عابد وہیں بیٹھا میچ دیکھ رہا تھا۔ لالا دیکھو بیل بج رہی ہے، تمہارا فون آیا ہے۔ عابد کو تو جیسے پتا تھا کہ فون لالا کا ہی ہوگا، تبھی لاؤنج کے سامنے سے گزرتی لالا کو آواز دی تھی، تمہارے پاؤں میں مہندی لگی ہے کیا؟ لالا اسے گھورتی ہوئی چلتی بنی تھی، ہاتھ بڑھا کر اٹھا نہیں سکتے کیا؟ فرا اپنے کمرے سے نکل آئی تھی، اس کے کان گویا پٹ ہو گئے، اطمینان سے ٹی وی دیکھتا رہا۔ ہیلو، اس نے ریسیور کان سے لگایا۔ ہیلو، یشب بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف وہ تھا، وہ چپ سی کھڑی رہ گئی۔ ہیلو کون؟ وہ بوجھ رہا تھا۔ میں فرا۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے ریسیور پر جم گیا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ منگنی کے بعد تو فرا نے جیسے یشب کا سامنا کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ کیسی ہو؟ چند ہی لمحوں بعد اس کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ اس کے لہجے میں حد درجہ تکلف تھا۔ خالہ جان ہیں، انہیں بلا دو۔ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گیا تھا۔ وہ تو نہیں ہے؟ اچھا انہیں بتا دینا کل شام کی فلائٹ ہے میری۔ اس نے کھٹاک سے فون رکھ دیا تھا۔ وہ ریسیور تھامے گمسم سی کھڑی رہ گئی۔ کہاں جا رہا تھا وہ؟ اسے کچھ علم نہیں تھا۔ اس کی زندگی تو جیسے آج کل کالج سے گھر اور گھر سے اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ رات کو وہ آیا تھا سب سے ملنے، مگر وہ کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ اس کا ٹرانسفر ہو گیا تھا اسلام آباد برانچ میں۔ ابھی یشب بھائی آئے ہیں، لالا کوئی تیسری بار بتا کر گئی تھی، مگر وہ ایسے ہی ٹھوس بنی اپنی الماری ٹھیک کرتی رہی، جیسے اسے ضروری دنیا کا کوئی کام نہ ہو۔ مل تو لو بیچارے، کل تو چلے جائیں گے، وہ کہہ رہی تھی۔ تم دیکھ رہی ہو لالا کہ میں کام کر رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ لالا نے حیرانی سے اسے دیکھا، وہ بہت الجھی سی تھی۔ وہ آہستگی سے کمرے سے نکل گئی۔ یہ تو فرار ہے سراسر۔ لالا کے کمرے سے نکلتے ہی اس نے باقی تمام کپڑے یوں ہی الماری میں بھرتے ہوئے سوچا، کیا تھا جو مل لیتی، ایک نظر دیکھ لیتی اسے، مگر شاید حوصلہ نہ تھا اس میں۔ اس کی شکوہ کناں نگاہیں برداشت کرنے کا جو تصور میں ہمہ وقت اس کا احاطہ کیے رہتی تھیں۔ ظہیر رضوی کے متعلق اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ جب بھی اس نے ظہیر کے متعلق سوچنے کی کوشش کی، یشب کا تصور بنتی ہوئی تصویر بگاڑ دیتا، اور وہ پہروں اس کے ہی متعلق سوچے جاتی تھی۔ وہ تو یہاں سے وہاں تک بھرا جمان تھا دل میں۔ کاش وہ سب کچھ اپنے تک محدود رکھتا، اسے شریک نہ کرتا، تو آج وہ اس کسک، اس بے چینی کا شکار تو نہ ہوتی جو اب ہر وقت اسے اپنے شکنجے میں جکڑے رکھتی تھی۔ تمہارے ایسے کون سے اتنے ضروری کام تھے جو تم اس سے مل نہیں پائیں؟ صبح ہی صبح ناشتے کی ٹیبل پر امی سے جھاڑ پڑ گئی تھی۔ وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھیں، پڑھ رہی تھی، امی امتحان ہونے والے ہیں نا؟ اس نے سلائس پر مکھن لگاتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے جھوٹ بولا تھا۔ تب جلدی جلدی چائے کے گھونٹ حلق سے اتارتی لالا نے ایک دم رک کر اس سفید جھوٹ پر اسے بڑی حیرت سے دیکھا تھا، مگر بولی کچھ نہیں۔ اسے جانا چاہیے یا رہنے دے؟ وہ سوچتی رہی اور امی کی بڑبڑاہٹیں سنتی رہی۔ موہت بھائی آفس جاتے ہوئے خالہ کے ہاں چھوڑ دیجیے گا مجھے۔ شاید اپنی سوچ کے یا امی کی بڑبڑاہٹوں کے نتیجے میں تھوڑی ہی دیر بعد وہ ناشتہ کرتے موہت بھائی سے کہہ رہی تھی، کتنے دن بعد آئی تھی خالہ کے ہاں؟ شاید منگنی کے بعد پہلی مرتبہ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے سوچا۔ خالو تو شاید آفس گئے ہوئے تھے، خالہ امی کچن میں تھیں۔ اس نے رابی کی تلاش میں نظریں گھمائیں، صبح سے رو رو کر ہلکان ہے، اپنے کمرے میں ہے۔ خالہ جان نے اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی، پھر وہ تیزی سے دیگچی میں چمچہ گھمانے لگی تھیں، شاید کچھ پکا رہی تھیں۔ وہ آہستگی سے کچن سے نکل آئی۔ رابی؟ اس نے رابی کے کمرے میں جھانکا۔ وہ سر جھکائے یشب کے کپڑے استری کر رہی تھی۔
تم استری کرتی؟ رابی نے اس کی آواز پر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اس کے لہجے میں ضرور کوئی ایسی بات تھی جس نے اسے چونکا دیا تھا۔ کیوں؟ کیا میں یہاں نہیں آ سکتی؟ اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی رابی کی اجنبیت پر۔ کیا مل گیا تمہیں میرے بھائی کو برباد کر کے؟ کون سے سکھ پا لیے تم نے ان کا دل توڑ کر؟ وہ ایک دم ہی چیخ پڑی تھی۔ رابی، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ صرف تمہاری وجہ سے جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر، ہم سب کو اکیلا کر کے۔ وہ اب تواتر سے رو رہی تھی۔ وہ گمسم سی کھڑی رہ گئی۔ یعنی سارا قصور اس کا تھا؟ سب بے قصور تھے؟ سب کی قصوروار وہ تھی؟ خالہ کی نم آنکھوں کی، رابی کے بہتے آنسوؤں کی، اور یشب احمد کے اس شہر کو چھوڑ جانے کی؟ وہ سر جھکائے مجرموں کی طرح کمرے سے نکل آئی۔ یشب احمد کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کے قدم رک سے گئے۔ وہ دروازے میں عجیب بکھرے بکھرے حلیے میں کھڑا تھا۔ کیا تھا جو وہ انکار کر دیتی؟ صرف ابو ہی تو ناراض ہوتے، باقی تو سب کی خوشی ہی اس میں تھی۔ اسے دیکھتے ہی فرا کا دل اپنے فیصلے پر دہائیاں دینے لگا تھا۔ فرا، کیسی ہو تم؟ وہ اس کے قریب آ گیا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی، اس کے ملگجے کپڑوں کو، بکھرے بالوں کو اور سرخ آنکھوں کو۔ تم شاید میرا نصیب ہی نہیں تھی، وہ فرا کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ مسکرا ضرور رہا تھا مگر اس کی آنکھیں ساتھ نہ دے رہی تھیں۔ فرا نے نظریں اٹھائیں، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ عجیب جانا پہچانا سا دکھ تھا ان آنکھوں میں۔ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے تھے۔ اسے لگا اتنی دیر سے کیا ہوا ضبط ٹوٹ جائے گا۔ وہ آنسو جو رابی کی باتوں سے اس کے دل میں گرے تھے اب اپنا اصل راستہ ڈھونڈ لیں گے۔ یہ محبتیں بھی تو شاید ہمیں بمائے سود اتارنا پڑتی ہیں یشب احمد۔ اس کے دل میں درد کی لہر سی اٹھی تھی۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہی تھی۔ جانتی تھی یہ پلکیں جھپک گئیں تو آنکھوں کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ وہ بند جو ہزار ہمتیں کر کے اسے اپنی آنکھوں پر باندھا ہے، اور وہ پانی جو وہ اپنے اندر ہی اندر اتار رہی ہے، سمندر کی تند لہروں کی طرح سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ اف، یہ قربانیاں! اس کا دل چاہا چیخ چیخ کر رو پڑے۔ اس نے آہستگی سے پلکیں جھپکائے بغیر قدم آگے بڑھا دیے۔ خدا حافظ یشب! اسے اپنی ہی آواز لرزتی ہوئی سی محسوس ہوئی تھی۔ شاید وہ ہمت ہار رہی تھی۔ اس نے برآمدہ کراس کرتے ہوئے سوچا اور تیزی سے پلکیں جھپکتے ہوئے باہر آ گئی، گویا یشب احمد کا عکس اس گھر ہی میں چھوڑ دینا چاہتی ہو۔ اس کے جانے کے بعد وہ مزید گمسم سی ہو گئی تھی۔ کتنی کتنی دیر تک بیٹھی خلاؤں میں جانے کیا تلاش کرتی رہتی تھی۔ اس کے جانے کے چند دن بعد ہی رابی آئی تھی اور اس کے گلے سے لگ کر بے تحاشا رو پڑی تھی۔ مجھے معاف کر دو، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے۔ وہ اسے منا رہی تھی۔ وہ ہلکے سے مسکرا دی تھی۔ آج کل وہ بظاہر تو بے حد پرسکون دکھائی دیا کرتی تھی، پڑھائی میں مصروف رہا کرتی تھی۔ یوں بھی امتحان ہونے والے تھے اس کے، اور ادھر امی زور و شور سے اس کی شادی کی تیاریوں میں مشغول تھیں۔ امی جو چاہتیں جیسا چاہتیں، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا کسی بھی چیز پر۔ جو کچھ بھی کہتا وہ مان لیتی، اختلاف کرتا تو اپنی ہار مان لیتی۔ اگر فاریہ آپی یا لالا کہتی بازار جانا ہے، وہ کتابیں بند کر کے اٹھ کھڑی ہوتی اور ان کے ساتھ چل دیتی۔ فاریہ باجی کہتی یہ ساڑی لے لو، وہ پیک کرانے لگتی، لیکن اگر لالا کہتی یہ رنگ نہیں دوسرا لو تو وہ فوراً رکھ دیتی۔ اس کی تو اپنی کوئی رائے ہی نہ رہی تھی۔ وہ تو شاید بالکل ہی بے حس ہو چکی تھی، عجیب مشینی انداز میں زندگی گزار رہی تھی۔ وہ امتحان کیسے دے گی؟ کبھی کبھی سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر وہ پریشانی سے سوچتی، ڈارون کی تھیوری میں کیا تھا؟ مینڈل کے قوانین وراثت کون کون سے تھے؟ یہ ایکو سسٹم کا پورا سائیکل کس طرح تھا؟ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ تھوڑا سا یاد کر کے دہراتی تو وہ ایسے دماغ سے صاف ہو چکا ہوتا گویا پڑھا ہی نہیں تھا۔ ایسے کیسے پڑھائی ہوگی؟ وہ پریشان سی ہو کر کتاب بند کر دیتی۔ اس دن رابی کے ساتھ بازار گئی تھی، اسے بیگ لینا تھا۔ رابی سیلز مین سے الجھی ہوئی تھی، دیکھیں اس کی پرائس کچھ اور مناسب کیجئے۔ رابی کو وہ خوبصورت لیدر کا بیگ قیمت کے لحاظ سے بہت مہنگا لگ رہا تھا۔ سیلز مین کچھ اور نیچے آیا تھا۔ مزید گنجائش؟ رابی پوچھ رہی تھی۔ ہاں دیکھیے، ایک جیب یہاں پر ہے، ایک یہاں، ایک یہ ہے، دو اندر ہیں۔ سیلز مین نے مسکراتے ہوئے اندر باہر کی جیبیں کھول کھول کر اسے دکھانی شروع کر دی تھیں، گویا وہ اس گنجائش کی بات کر رہی ہو۔ اس نے بیزار ہو کر باہر نظر دوڑائیں تو بری طرح چونک پڑی۔ یقیناً وہ ظہیر رضوی تھا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ اس کے پہلو میں ایک خوبصورت سی لڑکی تھی جس کے نقوش غیر ملکی تھے۔ وہ لوگ شاید سامنے والے ریسٹورینٹ سے نکلے تھے۔ ظہیر رضوی کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے اندر کا سناٹا مزید بڑھ گیا ہو۔ رابی کی تیز آواز پر وہ چونکی تھی۔ وہ ابھی تک سیلز مین سے الجھی ہوئی تھی۔ گھر آ کر سوچو کہ مزید در کھل گئے تھے اس پر۔ ظہیر رضوی کا سرد و سپاٹ رویہ اس کی سمجھ میں آنے لگا تھا کچھ کچھ۔ آج ہی تو ظہیر رضوی کا فون آیا تھا جو لالا نے ریسیو کیا تھا،
تمہارا فون ہے۔ وہ ریسیور پٹک کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ ہیلو، ظہیر ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ہوٹل مون لائٹ میں شام 6 بجے، آج میں انتظار کروں گا آپ کا۔ مگر کیوں؟ وہ پوچھنا چاہ رہی تھی مگر وہ فون رکھ چکا تھا۔ کیوں، کیا کہا؟ لالا نے اندر آ کر گمسم کھڑی فرا سے پوچھا۔ شام کو میرے ساتھ ہوٹل مون لائٹ چلو گی؟ اس نے لالا کا سوال نظر انداز کر دیا تھا۔ کیوں، اب ہوٹلنگ بھی ہوگی؟ لالا کے لہجے کی کاٹ اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ آج کل نہ جانے کیوں وہ اس سے خفا خفا سی رہنے لگی تھی۔ تم چلو گی یا نہیں؟ وہ اپنے آنسو چھپانے کو دریچے میں جھک گئی۔ نہیں، لالا کے لہجے میں قطعیت تھی۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ شام کو اکیلے ہی مقررہ وقت پر وہ پہنچ گئی تھی۔ اس نے اسے یہاں کیوں بلایا ہے؟ کیا وہ گھر نہیں آ سکتا تھا؟ اس نے ہال کی سب سے کونے والی میز پر بیٹھتے ہوئے سوچا۔ وہ ہال میں بیٹھے لوگوں پہ نظریں دوڑا ہی رہی تھی۔ مان اس کی نگاہوں نے ظہیر رضوی کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا، مگر اس کے پہلو میں موجود اسی دن والی لڑکی کو دیکھ کر اس کے ہاتھ برف ہونے لگے تھے۔ ہیلو فرا، دیر تو نہیں ہوئی؟ وہ بہت فریش سا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ بیٹھنے کو نہیں کہو گی؟ بیٹھیے۔ اسے بھی ایٹیکیٹس کا خیال آ گیا تھا۔ پہلے ظہیر نے لڑکی کے لیے کرسی کھینچی، پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی بیٹھ گیا۔ یہ مایا ہے، میری وائف۔ اس نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی ندامت نہیں تھی۔ یکدم اسے یوں لگا جیسے ہر حرکت کرتی شے ساکت ہو گئی ہو۔ ہاں، سب مایا ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے۔ اس کا دل چیخ چیخ کر رونے کو چاہنے لگا تھا، مگر وہ چپ چاپ بیٹھی ٹھنڈی ہوتی کافی کو دیکھتی رہی۔ مایا، یہ میری کزن ہے، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، وہ اب مایا سے کہہ رہا تھا۔ تم مجھ سے ناراض ہوگی فرا؟ اس کا اردو بولتا ہوا مغربی لہجہ بہت خوبصورت تھا۔ اس نے بڑی محبت سے فرا کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ بڑی بڑی براؤن آنکھیں، سرخ و سفید رنگت، خلوص و محبت کے سارے دیپ جلائے وہ اسے تک رہی تھی۔ مجھے یہاں کسی نے قبول نہیں کیا، حالانکہ ظہیر نے تو اپنے وطن کے لوگوں کی بڑی تعریف کی تھی۔ وہ عذردہ سی تھی۔ جب اس کی شادی ہو چکی ہے تو اسے کیوں باندھا اس نے؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ یہ سب کیا ہے ظہیر رضوی؟ وہ ناسمجھی کے عالم میں ظہیر کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر اس وقت حد درجہ سنجیدگی تھی۔ میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں، ظہیر نے بتانا شروع کیا۔ جن دنوں وہ امریکہ میں اپنے تعلیمی مدارس طے کر رہا تھا، وہیں اس کی ملاقات مایا سے ہوئی تھی، جو اس سے 1 سال جونیئر تھی۔ پہلے یوں ہی دوستی ہوئی، پھر جلد ہی اس دوستی نے ایک نیا روپ دھار لیا تھا۔ تعلیمی مدارس ختم ہو جانے کے بعد اس نے بڑے ابا کو خط لکھا کہ وہ مایا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مایا اس کی خاطر اپنا مذہب تک تبدیل کرنے پر آمادہ تھی، مگر بڑے ابا نہیں مانے۔ تب اس نے مایا سے وہیں پر کورٹ میرج کر لی تھی، انہیں بتائے بغیر۔ جب وہ مایا کو اپنے ہمراہ لے کر وطن واپس آیا تو تایا ابو نے اسے بہو ماننے سے انکار کر دیا۔ کسی نے اس کا استقبال نہ کیا۔ تم یہ گندگی یہاں لے کر کیوں آئے ہو؟ نہ تم یہاں رہ سکتے ہو اور نہ یہ لڑکی۔ انہوں نے بڑی نفرت سے مایا کو دیکھتے ہی کہا تھا، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، وہ سب کچھ چھوڑ کر میرے ساتھ آئی ہے۔ ٹھیک ہے، تم اسے نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں تو چھوڑ سکتے ہو، چلے جاؤ یہاں سے، میں سمجھوں گا کہ اتنے سالوں بعد تو آیا ہے۔ تائی اماں کے دل پر چوٹ پڑی تھی اور ان کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ انہوں نے تایا ابا کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں رہ جائے، مگر اس شرط پر کہ اسے حسنین کی بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا۔ اچانک ہی تایا ابا کے شاطر دماغ نے بڑی عجیب چال سوچی تھی۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے ابو، ظہیر رضوی کا احتجاج فضول تھا۔ مان لے بیٹا، پھر تو بعد میں اسے لے کر واپس چلے جانا۔ بڑی ماں نے مایا کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اور اس کا کیا ہوگا؟ ظہیر رضوی کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ ہمارے پاس رہے گی، پرانے حساب چکانے ہیں۔ بڑے ابا کا لہجہ رعونت سے بھرپور تھا۔ وہ بھی تو ابو کو معاف نہیں کر سکے تھے، پھر وہ راضی ہو گیا تھا صرف مایا کی خاطر، جس سے کیا ہوا وعدہ اسے نبھانا تھا، جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کے ساتھ آئی تھی۔ مگر اس کے دل نے بار بار اسے ملامت کی تھی، لان تان کی تھی اس کی خود غرضی پر۔ اسے دیکھ کر ہر لمحے اسے اپنی ذاتی کا احساس ہوتا تھا، لیکن پھر بھی ابو منگنی کے بعد اپنے وعدے سے پھر گئے تھے۔ انہوں نے مایا کا اپنے گھر میں رہنا گوارا نہیں کیا تھا، تب مجبوراً اسے مایا کو اپنے ایک دوست کے ہاں ٹھہرانا پڑا تھا۔ ظہیر رضوی نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا، تو یہ تھا سب کچھ۔ وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ سنتی رہی۔ تم جو اتنی معصوم، اتنی سادہ ہو، اگر میرے دل پر مایا کا قبضہ نہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت ترین انسان سمجھتا دنیا کا۔ ظہیر رضوی اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ بڑے ابا کے مکروہ چہرے کا نقاب اتر گیا تھا۔ اگر یہ نکاح ہو جاتا، آگے کا سوچ کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکنے لگی تھی۔ فراز ظہیر کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا، اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم واپس چلے جائیں، 12 مارچ کی فلائٹ ہے ہماری، وہ بتا رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔
تم نے مجھے معاف کر دیا نا؟ مایا کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ بے اختیار ہی اس کے گلے سے لگ گئی۔ تب مایا ہچکیوں سے رو دی۔ تم اچھی ہو، بے حد اچھی، کاش میں درمیان میں نہ ہوتی تو ظہیر یوں نہ کٹتے اپنوں سے۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اسے ایک دم سے یوں لگا جیسے ابو اور ظہیر رضوی کا چہرہ ایک ہو۔ چپ ہو جاؤ مایا، ظہیر تمہارا بہت خیال رکھیں گے، کبھی نہ کبھی تو بڑے ابو کو ظہیر کی کمی محسوس ہوگی، آخر وہ ان کے بیٹے ہیں۔ یہ سب کہتے ہوئے اسے یوں لگا جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہو۔ حسنین رضوی بھی تو دادا منصف علی رضوی کے منجلے بیٹے تھے، جنہوں نے مرتے دم تک انہیں وہ عزت نہیں دی تھی جس کے وہ حقدار تھے۔ نہ کبھی انہوں نے اپنے رویے سے یہ ظاہر ہونے دیا تھا کہ ان کا ایک بازو ان سے الگ ہے۔ میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، ظہیر کہہ رہا تھا۔ وہ چونک کر اس کی سمت مڑی۔ نہیں، گاڑی ہے، وہ کہہ رہی تھی۔ جاتے وقت اس نے وہ انگوٹھی جو تائی امی نے اسے پہنائی تھی مایا کی انگلی میں ڈال دی۔ جانے کس طرح گھر پہنچی تھی، اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا رہا تھا جس کے پیچھے کتنے ہی چہرے دھندلا گئے تھے۔ تایا ابو کا مکروہ چہرہ، کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تائی امی کی بے تاثر سی باتیں جو وہ اس سے کیا کرتی تھیں، اور ظہیر رضوی کی عجیب سی نظریں جو وہ اپنے چہرے پر محسوس کیا کرتی تھی، سب کا راز کھل گیا تھا آج۔ میں نے کہا تھا نا، ایک دن مروت ہی میں ماری جاؤ گی، اب کرو اہتمام اپنی برباد زندگی کی شروعات کا۔ لالا کی آواز باز گشت بن کر اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ زندگی، اس نے گرم گرم قطرے اپنے چہرے پر گرتے محسوس کیے۔ زندگی رہی کہاں اب؟ اس نے بے تحاشا آنسو بہاتے ہوئے سوچا۔ وہ تو بے موت ہی ماری گئی، نہ ادھر کی رہی تھی نہ ادھر کی۔ ہوا میں معلق اسے امی کی تیاریاں یاد آئیں، امی جو سب کچھ بھول کر اس کا جہیز بنانے میں بڑی تندہی سے مصروف تھیں۔ لالا کے وہ پروگرام جو اس نے مہندی کے لیے بنائے تھے۔ ابو آپ ہار گئے، آپ کو تو معاف ہی نہیں کیا گیا تھا، میں نے آپ کا مان نہیں توڑا۔ یکایک اس کی آنکھوں کے گرد ساری چیزیں دھندلانے لگی تھیں۔ کتنے دن صاحب فراش رہی اسے یاد نہیں تھا۔ ہاں، جب اسپتال کے سرد کمرے میں اس کی آنکھ کھلی تو سب اس کے گرد تھے۔ امی ابو کا پریشان چہرہ، فاریہ باجی کی بھیگی آنکھیں، عابد و معید بھائی کی سرخ آنکھیں، اور لالا کے بہتے آنسو دیکھ کر وہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ کتنا پریشان کیا تھا اس نے سب کو۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے ندامت سے سوچا، اب کیسی ہو بیٹے؟ ابو نے اس کا منہ چوم لیا تھا۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ ان کے بالوں کی ایک دم سے بڑھتی سفیدی، ان کے جھکے ہوئے کندھے اور ماتھے پر پڑی سلوٹیں اسے مجرم بنا رہی تھی۔ پھر جانے اسے کیا ہوا، ان کے کندھے سے لگ کر یوں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی گویا سارے آنسو آج ہی بہا دے گی۔ اس دن لالا اسپتال آئی تو اسے ایک لفافہ تھما دیا تھا۔ آج اس کی طبیعت قدرے بہتر تھی۔ کیا ہے یہ؟ الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، جس پر بھیجنے والے کا نام نہیں تھا۔ پھر اسلام آباد کی مہر لگی دیکھ کر اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ پتہ نہیں، صبح ہی آیا تھا۔ لالا نے لا علمی ظاہر کی اور باہر نکل گئی راؤنڈ پر۔ سارا دن لالا ہی ہوتی تھی اس کے پاس، اور اس نے آس پاس کے مریضوں سے دوستی بھی کر لی تھی۔ یوں اس کا ٹائم بڑے آرام سے کٹ جاتا تھا۔ لالا کے جاتے ہی اس نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا تھا اور سفید چکنے کاغذ پر نظریں دوڑاتی چلی گئی تھی۔ خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں صرف ایک نظم تحریر تھی، گر جذبے میرے سچے ہیں وہ کعبہ دل خود ہی ایک دن مجھے آن ملے گا رستے میں۔ گر جذبے میرے سچے ہیں، گر اثر ہوا میری آہوں میں، ہر گام پہ ایک دن ساتھ ہوگا اس زلف کا سایہ راہوں میں۔ گر اثر ہوا میری آہوں میں اس فکر میں رہتا ہوں اور اکثر سوچا کرتا ہوں، کیا جذبے میرے سچے ہیں، کچھ اثر بھی ہے میری آہوں میں۔ یشب احمد۔ نظم کے اختتام پر ایک دم ہی یشب کا چہرہ عکس بن کر نگاہوں میں اتر آیا تھا۔ کیا جذبے میرے سچے ہیں، کچھ اثر بھی ہے میری آہوں میں، وہ جیسے پوچھ رہا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے لفافہ بیڈ پر رکھ دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ کھلی کھلی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ ابو امی کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ عابد اور لالا حسب عادت ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے۔ معید بھائی گنگناتے ہوئے اپنی بائک کو چمکانے میں مصروف تھے۔ وہ جو اپنے آپ کو سب کے پریشان چہروں کا مجرم خیال کر رہی تھی جھلا اٹھی۔ ابھی کل ہی تو گھر آئی تھی اسپتال سے، کسی کو اس کی بربادی کا غم نہیں تھا۔ ابو ہمیشہ کی طرح خوش باش تھے، جبکہ سب سے زیادہ فکر اسے انہی کی تھی۔ امی نے تو پلٹ کر پوچھا ہی نہیں تھا کہ وہ کیسی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اس انگوٹھی کے متعلق بھی نہیں پوچھا تھا کہ وہ کہاں گئی۔ اب اسے کیا پتا کہ جن دنوں وہ اسپتال میں تھی تایا ابو اور تائی امی آئے تھے خود ابو سے معافی مانگنے۔ کسی کو اس کی فکر نہیں ہے، اس نے غصے سے سوچا اور کمرے سے نکل گئی، مگر سامنے ہی حیرت کا مزید سامان موجود تھا۔ سامنے ہی تو وہ مسکراتا ہوا اندر آ رہا تھا۔
اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ بیچ برآمدے میں کھڑی رہ گئی تھی وہ حیرت کے مارے۔ کیوں یقین نہیں آیا نا؟ وہ اس کے سر پر کھڑا یوں پوچھ رہا تھا جیسے اسے کبھی امید ہو اس کی بے یقینی کی۔ وہ پلکیں جھپکانے لگی۔ لگتا ہے کسی الو کی دن میں آنکھ کھل گئی ہے۔ عابد کی شوخ آواز آئی تھی۔ وہ جھنجھلا کر رہ گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کے لہجے میں واقعی بے یقینی تھی۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ اس کے چہرے پر طمانینت سی تھی۔ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگی، مگر آنکھوں میں آنسو ضرور آنے لگے تھے۔ اسے اس قدر خوش و خرم دیکھ کر گزرے دنوں کا شائبہ تک نہ تھا اس کے چہرے پر۔ واقعی وہ بے وقوف ہے، اس نے افسوس سے سوچا۔ سب خوش تھے، مگن تھے اپنے آپ میں، وہی بلا وجہ روک پالتی رہی۔ آپ کب آئے؟ بالآخر اس نے پوچھا۔ کل رات کی فلائٹ سے، اس نے بتایا تو وہ جھنجھلا گئی۔ کسی نے اس کی آمد کی اطلاع تک نہیں دی تھی اسے۔ اب کیا ارادے ہیں؟ وہ یوں پوچھ رہا تھا جیسے کسی بڑی شخصیت سے اس کے مستقبل کے متعلق سوال کر رہا ہو۔ کیسے ارادے؟ اس نے سر اٹھا کر بے اختیار ہی اس سے کہا تھا، میرے ساتھ اسلام آباد چلیں گی یا امی کے پاس ہی رہیں گی؟ ویسے میں کوشش کر رہا ہوں دوبارہ کراچی آنے کی، وہ کہہ رہا تھا۔ جی، وہ ہکا بکا رہ گئی تھی، مگر اس کی مسکراتی نظروں اور عابد اور لالا کے کہکوں نے اسے سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔